للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون وإنک لعلی خلق عظیم۔ یہ قرآن مجید کی آیت تھی جس پر پچھلے کئی ہفتوں سے درس چل رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ معیار پر قائم ہیں۔ اخلاق کسے کہتے ہیں، خلق کسے کہتے ہیں، اس کا صحیح مطلب کیا ہے، غلط مطلب جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ کیا ہے، یہ سب پر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں۔ ان میں خلاصہ یہ تھا کہ جہاں تمیز چاہیے وہاں تمیز سے بات نہیں کرتے، جہاں غصہ کرنا چاہیے وہاں نرم ہو جاتے ہیں۔ تو اخلاق کا مطلب جہاں غیرت دکھانی ہے وہاں غیرت دکھاؤ، جہاں نرمی دکھانی ہے وہاں نرمی دکھاؤ۔ بھائی باتوں کی آواز آ رہی ہے یار۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اخلاق میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے کسی کام سے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن و سنت کے نام پہ قرآن کی آیتوں کے حوالے سے بات کر رہا ہو، لوگ اس کو سلوٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس کا موقع بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے معاشرے پہ اثرات کیا پڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات بہت تواتر سے سنی ہے کہ حق بات کو بیان کرنا، اس میں بہت سارے اسٹیپ ہیں۔ آج چونکہ الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے نا، جس کے ہاتھ میں جو چیز لگ گئی وہ فوراً چلا دیتا ہے۔ حق بات کو بیان کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اپنا نفس انوالو ہوتا ہے انسان کا، مقصد اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے، دوسرے کو ذلیل کرنا ہوتا ہے۔ لیبل کیا لگا دیا جاتا ہے اس پہ؟ قرآن و سنت کا یا حق کا، اور اس سے لوگوں میں جوڑ کے بجائے توڑ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ دیکھو ایک بات خوب یاد رکھو، اسلام میں جوڑ مطلوب ہے، توڑ مطلوب نہیں ہے۔ توڑ انہی لوگوں میں ہوگا جو حق سے بالکل دور ہوں گے، کوسوں دور۔ وہ آپ سے اگر ٹوٹ رہے ہیں نا تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اہل حق آپس میں اگر ٹوٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ آپ نے جو بیان کیا حق کے نام پر وہ حق نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ لیبل حق کا ہے، عنوان حق کا ہے، اسٹائل حق کا ہے وہ حق نہیں۔ آج ہماری جماعتوں میں فرقے در فرقے در فرقے در فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اتنے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی جس چیز کو حق سمجھتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھ کے ایسے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے کہ کسی کے جذبات اس سے مجروح ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اس کا عوام کیا مطلب لے گی، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مصلح بننے کا حکم دیا ہے، آگ لگانے والا نہیں بنایا۔ ہمیں اصلاح کرنی ہے معاشرے کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدترین شخص وہ ہے جس کی زبان کی شر کی وجہ سے لوگ اس کا احترام کریں۔ لوگ اس لیے ڈریں کہ پتہ نہیں کس وقت کیا بول دے گا، یہ اس سے بچ کے رہو، اس سے
پتہ نہیں کیا بول دے گا, کیا فتویٰ لگا دے گا, کیا رپورٹ لے آئے گا. گھروں میں دیکھ لو, باپ کے ساتھ بدتمیزی, لیبل یہ ہوتا ہے کہ ابا کو ہم ابا کی اصلاح کر رہے ہیں, ابا نماز نہیں پڑھتے, ابا یہ نہیں کرتے, ابا یوں نہیں کرتے, لیبل اچھا لگا کے, لیکن ابا سے جو اپنی دشمنی ہوگی وہ اصل میں وہ جو ٹھڑک ہے نا وہ اس طرح سے پوری کی جا رہی ہوگی, ہے دشمنی. تو ہر جگہ یہی چل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا, تہادوا تحابوا, آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو, اس سے آپس میں محبت پیدا ہوگی. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلم معاشرے میں نفرت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں یا محبت کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں نا. تو محبت کو پروموٹ کرنے کے لیے جو محبت کے اسباب ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. ان اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ ہدیے دینا, گفٹ دینا. صرف ایسا ہی نہیں بتا دیا کہ آپس میں محبت کرو, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے طریقے بھی بتا دیے کہ کس چیز سے معاشرے میں کیا پھیلے گی, محبت. ایک طریقہ ہے آپس میں کیا دیا جائے ایک دوسرے کو, گفٹ, ہدیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چیز بھی صدقہ میں داخل ہے, ان تلقى اخاک بوجہ طلیق, کہ اپنے مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو. جب وہ تم سے ملے نا تو آپ کے چہرے پہ کیا ہو, مسکراہٹ, اسے لگے کہ اسے آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی ہے. ایسا نہ ہو کہ اس کے بھائی یہ ادھر یار فہد بھائی جلدی سے کام نمٹائیں, یہ لوگ مجھے دیکھنے کے بجائے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. آئے مجھے دیکھنے ہیں, لیکن یا کچھ بھی ہوگا, بلی بھی گزرے گی تو اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں لوگ. تو بھائی اتنی دور سے بلی دیکھنے آئے ہو تو توجہ بڑھتی ہے. جو بھی کام ہے نمٹا لیں تسلی سے, ہیلو اور کچھ رہ گیا تو اٹھا لیں, ہو گیا. ایک دفعہ میں یہیں بیان کر رہا تھا رمضان میں, تو ریکارڈنگ ہو رہی تھی اس کی, لائیو چل رہا تھا بیان. میں نے جب بیان ختم ہو گیا میں گھر گیا تو میں نے وہ ریکارڈنگ جو لائیو گیا تھا بیان دیکھا, اس پہ کمنٹس دیکھے. تو میں نے دیکھا ایک لڑکا اس طرف رخ کر کے نا کچھ تلاش کر رہا ہے. مجھے تو بیان کے دوران اندازہ نہیں تھا اس طرف اس کی پینٹ کا رخ کس طرف ہے اور وہ خود اس طرف. اب لوگوں کے کمنٹس نیچے نا, لوگ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے کمنٹس بھائی اس کو تو ہٹاؤ, یہ کون ہے کیمرے کے آگے آیا ہوا ہے. اچھا میں اپنے بیان میں لگا ہوا ہوں جوش, تو مختلف لوگ کمنٹس کر رہے ہیں. کوئی کیا کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے بھائی اس کے 8 آنے گم گئے وہ تلاش کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے 8 آنے گم گئے ہیں وہ تلاش کر رہا ہے. تو دیکھو سارا بیان لوگ چھوڑ کے ادھر لگ گئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپس میں کس کو پروموٹ کریں, محبت کو. تو اس لیے وہ محبت ایسی تو نہیں ہو جاتی نا بیٹھے بیٹھے. بھائی محبت کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ نے اصول بیان کیے, ہدیہ دو. ایک اصول آپ نے یہ بیان کیا جب کسی سے ملو تو مسکرا, اور خود نبی نے اس پر عمل بھی کیا ہے. میں نے بتائی تھی نا حدیث, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی نے جب بھی دیکھا ہمیشہ مجھے دیکھ کے مسکرائے ہیں. ہمارے ہاں دینداروں کا جو امیج دنیا کے سامنے جا رہا ہے بڑا ڈینجرس, کسی بھی وقت کسی بھی قسم کا فتویٰ لگ سکتا ہے. جنید جمشید کا جو حشر ہوا تھا نا, تو یہ صرف جنید جمشید کے ساتھ نہیں ہے, یہ حشر قوم کرتی رہے گی, یہ ہوتا رہے گا حشر. یہ لفظ یوں کیوں بولا, یہ یوں کیوں بول دیا, یہ یوں بھی تو بول سکتے تھے, یہ یوں بھی تو بول سکتے تھے. ذرا سی بات پہ ایک ایسا آدمی جو اس بیچارے کی زبان پر پوری طرح قدرت نہیں ہے, وہ اب مذہب پہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا نکل گیا تو یہ تو مولوی تو میری ایسی کی تیسی کر دیں گے, گت بنا دیں گے. وہ 100 صفائیاں پیش کرتا رہے بیٹھ کے. تو پھر کہتے ہیں جب بولنا آتا نہیں تھا تو بولے کیوں؟ او بھائی زبان تو اردو ہی ہے نا, اتنی اچھی نہیں ہے جتنی کوئی مرزا غالب کی تھی. ہمارے علماء
اردو مدارس کی پڑھتے ہیں، وہ بڑی گاڑی اردو ہے، کیونکہ اردو میں عربی کے الفاظ بہت کثرت سے ہیں، تو علماء عربی تو جانتے ہیں، تو اس لیے وہ اردو میں عربی محاورے، عربی الفاظ کو بالکل صحیح تلفظ کرتے ہیں۔ جو اسکول کالجز کا طبقہ ہے وہ والی اردو تھوڑی پڑھتا ہے جو مدارس میں پڑھی جاتی ہے، وہ تو عربی گرامر سے واقف نہیں ہے، اس نے فارسی نہیں پڑھی ہوتی، تو وہ نتیجتاً ان کی اس میں انگلش کے الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے، تو وہ جب سمپل اردو میں بھی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہو نا، بلاول بھٹو کی اردو سنی ہے آپ لوگوں نے؟ اب آپ یہ کہیں کہ وہ اردو میں قوم سے تقریر ہی نہ کرے جب اس کو اردو نہیں آتی ہے، تو بھائی قوم کی زبان تو اردو ہے، اس کو تقریر تو اردو میں ہی کرنی پڑے گی نا۔ اب وہ اردو میں کرے گا تو ظاہر ہے گڑبڑ کرے گا، تو اب اس گڑبڑ پہ آپ تھوڑا بہت ہنس لو تو ٹھیک ہے، اتنا چلتا ہے، اس پہ آپ فتوے لگاؤ، یہ لفظ یوں کی بولا تو یہ لفظ یوں کی بولا تو یہ یوں کی بولا۔ ہمیں یاد ہے سرگودا میں ہمارے بچپن میں جلسہ ہوا تھا، اس میں پیپلز پارٹی کے جو سابق سربراہ تھیں بے نظیر بھٹو، وہ آئیں، انہوں نے خطاب کیا، تقریر چل رہی تھی، مغرب کی اذان ہونا شروع ہو گئی، تو انہوں نے اذان کے دوران لوگوں کو کہا کہ آپ لوگ خاموش ہو جائیں، اذان بج رہا ہے۔ وہ تو شکر ہے میڈیا اس وقت اتنا متحرک نہیں تھا، ورنہ ایک فتویٰ آ جاتا کہ انہوں نے اذان کی توہین کی، اذان کو بجتے تو گانے باجے ہیں نا، ڈھول بج رہا ہے ڈھول کی طرح اذان کو، لہذا یہ اذان کی توہین ہے، یہ کیا کریں گی؟ رجوع کا اعلان۔ او بھائی سیدھی سی بات ہے بھائی، اس کو نہیں پتا یار، اس نے تو احترام میں لوگوں کو کہا کہ اس نے تو اذان کی تعظیم کی ہے، جلسے والوں کو کہا میں اپنی تقریر بھی روک رہی ہوں، آپ بھی روکیں، اس وقت اذان ہو رہی ہے، سب اذان سنتے ہیں، تو اس کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ تقریر رک رہی ہے، اس کو دیکھیں گے اذان کے لیے بجنے کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ یہ اخلاق مارکیٹ میں چل رہے ہیں آج کل، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ نفرت، یوٹیوب پہ آپ مختلف تقریروں کے نیچے کمنٹس دیکھ کے اندازہ لگا لیا کرو کہ یہ کیا معاشرے میں کس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، ان کمنٹ سے پتہ چلتا ہے۔ اتنے برے برے القاب، یعنی امت ٹوٹتی جا رہی ہے، دھڑے بندی، یہ فلانے مولانا کو فالو کرتا ہے تو اس کے علاوہ کسی کو دنیا میں مانتا نہیں، یہ فلانے والے مولانا کے گروپ کا آدمی ہے، وہ فلانے والے مولاناؤں کی اقسام چل رہی ہیں مارکیٹ میں، ایک ہی مسلک میں دھڑے بنتے چلے جا رہے ہیں، پھر دھڑوں کے اندر دھڑے بنتے چلے جا رہے ہیں، اتنا معاملات پیچیدہ ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، یہ بھی خلق عظیم میں ہے نا، اخلاق میں آیت جو چل رہی ہے کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین اخلاق پر تھے، وہ نبی نے اخلاق سکھائے کیا ہے ہمیں، تو ان اخلاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلی چیز ایک چیز، پہلی تو نہیں کہوں گا، ایک چیز سکھائی، آپس میں ایک دوسرے کو بولو بھائی ہدیہ دو۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان تلقى اخاك بوجه طلیق، ملو تو کس طرح؟ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، چہرے پہ سلوٹیں نہ ہوں، مصیبت آ گیا۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا افش السلام، سلام کو فروغ دو۔ جب بھی دو آدمی گزریں تو ایسے نہیں جیسے بت گزر جاتے ہیں، کوئی بات ہی نہیں، تو کم سے کم جملہ کیا بھائی، السلام علیکم، آپ پر سلام تھی، وہ جواب میں سلام کا ساشا نہ پیش کرے، کر کے گزر جائے، وعلیکم السلام۔ ہمارے ایک استاذ تھے، ان کی طبیعت میں مزاح بہت تھا، تو جب ان سے کوئی سلام کرتا نا، السلام علیکم کہتے ہیں، وہ یوں کرتے تھے، یعنی اصلاح کی نیت سے۔ ہم نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا سلام جیسا ہوگا جواب بھی ویسے ہی ہوگا۔ کہہ رہے ہیں پورا تمیز سے سلام ہی نہیں کرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام، یہ کہتے ہیں ایسے گزر جاتے ہیں، دیکھا ہوگا نا، کر کے گزر جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بھائی جیسا سلام ہے تو جواب میں، تو سلام اگر پورا تمیز سے ہوگا تو ہمیں سلام کے جواب کا حکم ہے، سلام کے ساشوں کے جواب کا حکم نہیں ہے۔ تو سلام کو فروغ دینے کا حکم ہے کہ جب گھر میں داخل ہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے آپ کو یعنی اپنے اہل خانہ کو سلام کرو، تحیۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک مبارک کلمہ ہے۔ گھروں میں داخل ہوتے ہوئے سلام کا معمول ختم۔ بیٹا آئے گا، گھر میں داخل ہوگا، بیگ اٹھا کے پھینکے گا، موزے اٹھا کے پھینکے گا ادھر، اور اپنے کمرے میں جا کے واٹس ایپ پہ لگ جائے گا۔ بیٹی آئے گی کالج سے، وہ بھی گھسے گی ڈائریکٹ اپنے روم میں، ابا نے بھی کے پاس ہول، بچے اتنے نہیں ہیں، روم زیادہ ہیں ابا کے پاس، پیسہ اتنا آ گیا، بچے پیدا ہو نہیں رہے، 1000 گز کا بنگلہ بنا لیا، اس میں سرونٹ روم بھی ہے،
ٹھیک ہے نا اس میں نوکر کا الگ روم ہے, اپنا الگ روم ہے, گیس کا الگ روم ہے. بچوں کے لیے, بچے انہوں نے پیدا ہی نہیں کیے کہ ہمارے پاس جگہ کہاں ہے, وسائل کہاں ہیں. او بھائی تم نوکروں کو کمرہ دے سکتے ہو اور تم یہ کہتے ہو کہ میرے پاس وسائل نہیں ہیں. تو دو بچے ہوں گے, ان کے لیے الگ الگ روم دے دیے ان کو, کیونکہ اتنے روموں کا کریں کیا پھر, تو وہ بچوں کو دے دیے. تو وہ آئے, وہ اپنے کمرے میں, یہ اپنے کمرے میں گھس گئی, دروازہ بند کیا, کنڈی لگائی, بیٹھے ہوئے ہیں. سلام کا, کوئی آپس میں مل بیٹھ کے کھانا کھانے کا. پہلے تو یہ بہت برا سمجھا جاتا تھا, ایک گھر میں رہ رہے اور سب اخپل طریقے سے کھا رہے ہیں, ایسا تصور نہیں تھا. یہ تو بہت برا سمجھا جاتا تھا. بھائی ہمیں تو یاد ہے بچپن میں ڈانٹ پڑتی تھی, کیا جانوروں کی طرح بیٹھ گئے ہو, نکالا کوئی ادھر بیٹھ گیا. بھائی جب سب ایک جگہ ہیں تو آپ وہیں آ کے کھاؤ کھانا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو محبتیں مارکیٹ سے کیا ہو رہی ہیں, شارٹ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتایا, سلام کو کیا کیا جائے, فروغ دیا جائے. یہ تو چند وہ چیزیں تھیں جس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. کچھ بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں, کچھ نہیں بلکہ وہ بہت ساری, جن سے نفرتیں پھیلتی تھیں تو ان سے روک لیا ہمیں کہ چلو بھائی محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ کام تو نہ کرو جس سے آپس میں نفرت پھیلے, وہ کام تو نہ کیا جائے نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی آپ محبت کو فروغ نہیں دے سکتے, لیکن نفرت کو تو, بھائی سلام نہیں کر سکتے, گالی دیتے ہوئے تو نہ گزرو. اب آپ کو سلام کے لیے تو آپ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ایسے کیوں سلام کروں, تو بھائی چپکے سے گزر جاؤ, نہ اس سے محبت پیدا ہوگی نہ نفرت. لیکن آپ گزرتے ہوئے گالی دیتے ہوئے جا رہے ہیں, بھائی بڑبڑاتے ہوئے جا رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھے کچھ کہہ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, بڑبڑاتے ہوئے گزر گئے. الو بولا, الو کا, اور نکل گئے آگے. اب وہ سمجھ رہے شاید جملہ ادھورا رہ گیا ان کا, تو مجھے کہہ رہے تھے وہ, اس سے کیا ہوگا, بدگمانی پھیلے گی, نفرت پھیلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے بھی منع کیا جس سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے. اور قرآن میں تو اس کو بہت وضاحت سے اللہ نے بیان کیا ہے. لیکن افسوس ہمیں اس پر ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے اتنی ڈیٹیل میں بیان کر دیا, ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے. مثلاً سورہ حجرات میں تو پوری سورہ حجرات ہے ہی اسی پر, سارے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے. پہلا حکم اللہ نے دیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. آپ کو پتہ ہے میں نے کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے. یعنی یہ ایک جزیہ کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو, تو مراد کیا ہے, کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین سکھا رہے ہیں نا, ان کا مقام, ان کا رتبہ بڑا ہے. تو جس کا بھی رتبہ معاشرے میں بڑا ہو, جو بھی دین سکھا رہا ہو, علم کی طرف منسوب ہو, اس کے مقابلے میں اپنی آواز اونچی مت کرو. آواز اونچی کا مطلب کیا ہے, بدتمیزی مت کرو اس کے ساتھ. اب جو علماء کے خلاف غلیظ کمنٹس اور گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس آیت کی دھریاں اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے؟ اس سے تو نفرت پھیلے گی نا معاشرے میں. تو اس آیت سے تمام علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس میں علماء کا ادب, بولو بھائی, داخل ہے, کہ علماء کا ادب بھی آپ کو کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اب آپ کے بعد آپ کے وارث کون ہیں؟ تو علماء ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی کے ساتھ نبی کی بے اکرامی کی سزا کچھ اور ہے, علماء کی بے اکرامی کی سزا کچھ اور ہے, وہ بہت زیادہ سنگین نوعیت کی ہے, لیکن یہ بھی کم نوعیت کا جرم نہیں ہے. اور اللہ نے ہمیں کیا حکم دیا جس سے نفرتیں پھیلتی ہیں؟ اللہ نے ہمیں حکم یہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ بہت اہم آیت ہے, ابھی میں اس کی مثالیں دوں گا آپ کے سامنے تو آپ حیران ہوگے. جب بھی کوئی خبر آئے نا, فتبینوا, تحقیق کر لیا کرو. کیا کر لیا کرو؟ تحقیق. جب تک اچھی طرح تحقیق نہ ہو جائے وہ خبر معاشرے میں مت پھیلاؤ. اگر میں قسم اٹھا کے کہوں نا کہ اس وقت جتنی لڑائیاں, پھڈے, جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں, چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو گالیاں دی جا رہی ہوں یا ویسے نجی محفلوں میں, ان کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں کسی کے بارے میں کوئی خبر پتہ چلتی ہے اور ہم پوری طرح تصدیق کیے بغیر آگے اس کو نقل کر دیتے ہیں.
صحت کے حوالے سے چاہے وہ خبر ہو، کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے ہو، فوج کے حوالے سے ہو، ایجنسی کے حوالے سے ہو، اپوزیشن کے حوالے سے ہو، کسی عالم کے حوالے سے ہو، کسی بھی شخص کے حوالے سے ہو، پوری طرح تحقیق نہیں ہوتی اور وہ خبر مارکیٹ میں پھیل جاتی ہے. یہ تو اتنا زیادہ ہو رہا ہے، اتنا زیادہ ہو رہا ہے جس کی انتہا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ابھی تھوڑے دن پہلے وہ ایک خبر آئی تھی کہ ویکسینیشن ہوئی ٹائیفائڈ کی اور اتنے بچے مر گئے. یہ خبر پھیلی تھی نا. وہ ایسی خبر پھیلی ہے کہ میں نے بھی اپنے بچوں کو پھر وہ ویکسینیشن ٹائیفائڈ کی نہیں کروائی. میں نے کہا بھائی، تو مجھے خیال ہوا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب بھی کسی خبر کی تحقیق کرنی ہو تو اس کے اہل سے کیا کرو. بات آ رہی ہے سمجھ؟ اس فیلڈ کے ماہرین سے. یہ قرآن کی آیت ہے، میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا وہ آیت. خبر کی تحقیق اپنے جیسے لوگوں سے نہیں ہوتی، خبر کی تحقیق ان لوگوں سے ہوتی ہے جو اس فیلڈ کے، بولتے کیوں نہیں یار، ماہر ہیں. تو ویکسینیشن سے اتنے بچے مرے، اتنے نہیں مرے، یہ زیادہ اس کی خبر ڈاکٹروں کو ہوگی نا یا عام لوگوں کو ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو میں نے بھی بچوں کو نہیں، میں نے کہا یار یہ مر رہے ہیں پتہ نہیں، یہ وہ واٹس ایپ پہ بھائی تصویریں آئی ہیں بچے مر گئے، یہ تو تصویر ہم نے خود دیکھی ہیں. میں نے ایک ڈاکٹر نہیں درجنوں ڈاکٹروں سے رابطہ کیا. ایک کو تو ایک ڈاکٹر غلط بیانی کر سکتا ہے، 2 3 4 سب سے پوچھا، انہوں نے کہا یہ جھوٹی خبر ہے. سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات میں؟ یہ خبر کیا ہے؟ جھوٹی ہے. میں نے کہا پھر یہ ہوا کیا؟ انہوں نے کہا بھائی سینکڑوں میں کوئی ایک کیس ایسا ہو سکتا ہے کہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ ایفیکٹ میں یہ ہے کہ بچہ بے ہوش ہو سکتا ہے. یہ سینکڑوں میں ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے، اور یہ تو پہلے سے طے شدہ ہے کہ 1-2 بچے بے ہوش ہو سکتے ہیں. تو یہ وہی ہیں جو بے ہوش ہو گئے، جو ٹھیک ہو گئے بعد میں. اور یہ اس ویکسینیشن کے سائیڈ ایفیکٹ میں ہے جو ٹھیک ہو جاتا ہے. ہر دوا کا سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے نا، تو سائیڈ ایفیکٹ کو دیکھ کے دوا سے اجتناب تھوڑی کیا جاتا ہے. ارے بھائی یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے فائدے زیادہ ہیں یا نقصانات. اگر وہ بچہ ویکسینیشن سے ٹائیفائڈ سے بچ رہا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے سینکڑوں میں ایک اگر بے ہوش ہو کے ٹھیک ہو جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے نا. کیونکہ میں نے کئی ڈاکٹروں سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ٹائیفائڈ اس وقت جو پھیلا ہوا ہے اتنا ڈینجرس ہے کہ اس میں بچے کے بچنے کا چانس نہیں ہوتا. آپ ویکسینیشن کروائیں نہ کرائیں یہ آپ کا ہیڈک ہے، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے. وہ آپ نہ کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن غلط خبروں کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو غلط خبر پھیلی تھی، نتیجہ یہ نکلا کتنے لوگوں نے ڈاکٹروں کو گالیاں دی، مغلظات. ابے یہ ڈاکٹر ایسے ہیں، پوری پاکستان میں ایسی غلط قسم کی ویکسینیشن ہو رہی ہے، ہمارے ڈاکٹروں نے پیسہ کھایا ہوا ہے، اور یہ اور وہ، اور ویکسینیشن والوں کو کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کوئی ویکسینیشن کے لیے آ رہا ہو اس پہ پتھراؤ نہ شروع کر دیں لوگ کہ یہ تو قاتل ہیں، یہ تو جو ہے نا وہ سرنج میں زہر بھر کے گھوم رہے ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، اور ہوا ہے ماضی میں. یہ آگ لگانے والا وہ ایک آدمی ہے جس نے یہ خبر بغیر تصدیق کے آگے چلا دی. کوئی بھی مکھنچو اٹھ کے بیان دیتا ہے میں فلاں ادارے کا نمائندہ ہوں اور فلاں آدمی نے کرپشن کی ہے، میں نے خود دیکھی ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھو اس کے اپنے بندے کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کوئی بھنگی چمار ہے، یہ کوئی جمعدار ہے محلے کا جو اپنے آپ کو آفیسر بن کے ظاہر کر رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے بھی کہ نہیں ہے؟ کوئی بھی اٹھ کے کچھ بھی لگا دے، لوگ اس پہ کیا کر لیتے ہیں؟ یقین. ابھی ایک صاحب نے میں نے ابھی ایک کلپ ریکارڈ کروایا پولیو کے بارے میں، شاید سنا ہوگا آپ لوگوں نے. پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا. اس کلپ میں میں نے یہ لوگوں کو بتایا کہ میں نے کہا پولیو ویکسینیشن کے خلاف جو تحقیقات مارکیٹ میں وائرل ہیں، جو مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں، میری ریسرچ کے مطابق وہ درست، بولو بھائی، نہیں ہے. اب میں کہاں سے ریسرچ کر سکتا ہوں؟ سوال، میں تو کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں. تو بھائی ریسرچ کا ہر ایک کا طریقہ مختلف. جو ڈاکٹر ہے وہ ڈائریکٹ کتابوں سے ریسرچ کرے گا، جو غیر ڈاکٹر ہے وہ کس سے کرے گا؟ ڈاکٹروں سے کرے گا نا. کیا ہو گیا بھائی، کیوں نہیں سمجھ رہے یار؟ پولیس بلوائیں، کیا بتائیں؟ بتاؤ نا. اتنی آسان باتیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. دیکھو ہر ایک کی تحقیق کا اسٹائل، مجتہد ڈائریکٹ قرآن و سنت میں گھس کے مسائل نکالتے ہیں. ایک عام آدمی کی تحقیق ہے کہ وہ اچھے عالم کو تلاش کرے، وہ اچھے عالم کو تلاش کرے.
تو ایک عام آدمی کی ریسرچ یہ ہوتی ہے کہ اس کے گردوں میں اگر مسئلہ ہے تو وہ اچھے ڈاکٹر کو تلاش کر کے ریسرچ کرے کہ میرے کڈنی میں مسئلہ کیا ہے. وہ ڈائریکٹ لیبارٹری میں گھس کے گردے نہیں ٹیسٹ کروائے گا اپنے کہ میں خود ریسرچ کروں گا. آپ خود کیسے؟ میں اپنا گردہ خود نکال کے دیکھوں گا اندر فالٹ کیا ہے. او بھائی آپ کو کیا پتا یار؟ آپ کو تو یہ بھی نہیں ڈاکٹروں نے بتایا کہ گردہ ادھر ہوتا ہے. یہ قصائیوں کو پتا ہوتا ہے گردہ کہاں ہوتا ہے, یا ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, باقی کس کو کیا پتا گردہ ہوتا کہاں ہے. تو عام آدمی کی تحقیق کیا ہے کہ جو ماہرین ہیں ان سے رابطہ کیا جائے, صحیح ہے نا. اور ڈاکٹر کی تحقیق یہ ہے کہ وہ خود سے ریسرچ کرے. تو میں نے ایک بیان ابھی ریکارڈ کروایا تھا پولیو کی ویکسینیشن کے بارے میں کہ بھائی ہم بھی پہلے بڑے بدگمان تھے, لیکن جب ہم نے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا, بہت بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا, اور جو اعتراضات کیے جاتے ہیں, یہ سوال پیدا ہوتا ہے امریکہ میں کیوں نہیں پلائی جاتی, وہاں فلانی جگہ کیوں نہیں پلایا جاتا, اور یہ گن پوائنٹ پہ کیوں پلائے جاتے ہیں, اور اس سے بڑی بڑی بیماریاں موجود ہیں ان پہ ان کی ویکسینیشن نہیں ہے, پولیو تو ہمارے ملک میں ویسے بھی بہت تھوڑا ہے تو اس کی ویکسینیشن کیوں ہے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ بھائی مجھے ڈاکٹروں نے ہر سوال کا جواب دیا. یہاں تک کہ ایک مولانا صاحب نے 100-150 صفحوں کی پولیو کے خلاف کتاب لکھی. وہ ڈاکٹر صاحب ان کے پاس پہنچ گئے, وہ کتاب ابھی شکر ہے مارکیٹ میں چھپ کے آئی نہیں تھی, ان کے پاس پہنچ گئے, ان کو ان کے ایک اشکال کا جواب دیا, تو ان مولانا صاحب نے کتاب چھاپنے کا ارادہ ختم کر لیا. انہوں نے کہا میں مطمئن ہو گیا بھائی, میں ایک سوال رہ گیا تھا کہ بھائی اس کی ریسرچ کی ہمیں اجازت کیوں نہیں ہے, تو انہوں نے کہا آئے میں لیبارٹری میں ریسرچ کر کے بھی دکھا دوں گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو اب اس پہ لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ پولیو کے بارے میں آپ کو بیان, یقیناً میرا ٹاپک نہیں ہے, لیکن پولیو کے خلاف جتنے بیانات آپ کو ملیں گے وہ بھی علماء کے ملیں گے. تو یہ ہمارا ٹاپک زبردستی بنا دیا گیا ہے. اب جب یک طرفہ لوگ بیان سنیں گے علماء کی طرف سے تو لوگوں کا مائنڈ ایک طرف ہو جائے گا نا, لوگ سمجھیں گے یہ علماء کا متفقہ فیصلہ ہے, تو دوسری رائے بھی آنی چاہیے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ علماء کا متفقہ فیصلہ نہیں ہے, اس میں دوسری رائے بھی ہے. کون سی صحیح ہے کون سی غلط ہے وہ تو اختلاف رائے ہو سکتا ہے وہ رائے صحیح ہو, ہمیں ابھی تک صحیح پوری تحقیق نہ ہوئی ہو. ہم ان علماء کا پوری طرح احترام کرتے ہیں جو پولیو ویکسینیشن کے خلاف ہیں, لیکن ہماری ایک رائے جو ہم نے دے دی. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں خبریں کتنی غلط پھیلتی ہیں. میں نے اتنی تحقیق کے بعد بھی اس ریسرچ میں لوگوں کو یہ بتایا, میں نے کہا کہ امریکہ میں اس لیے نہیں پلائے جاتے کہ وہ پلا کے فارغ ہو چکے ہیں, یو کے میں اس لیے نہیں پلائے جاتے کہ وہ ویکسینیشن کروا چکے ہیں. اللہ کی قدرت کہ ابھی میں نے ریکارڈنگ ختم کروائی, تھوڑی دیر میں امریکہ سے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کا فون آیا جو کئی ہفتوں سے مجھ سے رابطے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے. میں نے ان کو وہ ٹائم دیا تھا کہ چلو اس وقت میں آپ سے بات کروں گا. فون آیا, میں نے فون اٹھایا, بہت بڑے ڈاکٹر تھے, مختلف ملکوں میں USA کی طرف سے ان کے لیکچر ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں. میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا ہے, یہ جو میں نے سوال کا جواب دیا کہ امریکہ میں پہلے پلا چکے ہیں یہ ویکسینیشن لہذا اس لیے نہیں پلائی جاتی, تو میں نے کئی ڈاکٹروں سے تصدیق کی ہے, تو آپ بھی بتا دیں. انہوں نے کہا بھائی کس نے کہا کہ نہیں پلائی جاتی, اب بھی پلائی جا رہی ہے. بس سمجھیں, یہی قطرے جو یہاں آپ لوگوں کو پلائے جا رہے ہیں وہی قطرے امریکہ میں بھی پلائے جاتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کسی نے الو بنا دیا ہوگا آپ کو. کہہ رہے بھائی میں اپنے بچوں کو خود پلا کے آیا ہوں یار. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کتنی غلط چیزیں پھیلتی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ساری دنیا میں مشہور ہوا ہے کہ وہاں نہیں پلائے جاتے ہمیں کیوں پلا رہے ہیں, وہاں ہی نہیں پلائے جاتے ہمیں کیوں پلا رہے ہیں. او بھائی وہاں بھی پلائے جاتے ہیں, وہ یہی قطرے خود بھی پی رہے ہیں ہم کو بھی پلا رہے ہیں. میں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب کوئی مسئلہ ہوگا. پھر میں نے اپنی جو ویب سائٹ ہے نا اس کا ایڈمن احمد طالب صاحب جو میرا یہ پورا بیان چلا رہے ہیں, وہ بھی امریکہ میں ہی اس کو فون کیا. میں نے کہا میں بھائی یار یہ ذرا ریسرچ کر کے بتاؤ کہ امریکہ میں بھی پولیو کے قطرے پلاتے ہیں. اس نے کہا میں خود اپنے بچوں کو پلا کے آیا ہوں, اسکول میں ایڈمیشن نہیں ملتا جب یہ قطرے نہ پلائے جائیں. ابے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم ہیں وہیں دنیا میں ہم نے مشہور کیا ہوا ہے وہاں نہیں پلائے جاتے یہاں پلائے جاتے ہیں. پھر پرسوں UK سے ایک ڈاکٹر آئے, کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کا اصلاحی تعلق بھی ہے, اور کینسر کے اسپیشلسٹ اتنے بڑے ہیں کہ وہاں کینسر کے بارے میں جو ریسرچ سینٹر ہے اس میں جاب کرتے ہیں, وہ ریسرچ ان کا کام ہے. اور امریکہ کی طرف سے یونیورسٹی کی طرف سے ابھی مختلف ملکوں کے دورے پر ہیں, مختلف میڈیکل کالجز میں ان کے لیکچر ہو رہے ہیں بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں. اسی لیکچر کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے, انہوں نے ٹائم لیا, میں نے ان کو ملاقات کا ٹائم دیا. میں تو اپنے فائدے کے لیے بھی ٹائم دیتا ہوں بعض دفعہ.
میں نے کہا یہ ڈاکٹر بڑے پہنچے ہوئے ہیں اور دیندار بھی ہیں, ان کے کینسر کے بارے میں بہت معلومات ہیں ان کو میں نے بٹھایا, میں نے ان سے یہ سوال کیا, انہوں نے کہا بھائی وہاں تو اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر اسکول میں بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتا. یو کے کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی. تو میرا مقصد ابھی پولیو نہیں ہے, آپ کی مرضی پلاؤ نہ پلاؤ وہ آپ کا ہیڈیک ہے. میرا مقصد ہے بھائی جو ریسرچ کرنی ہو نا تو جو ماہرین ہیں نا اس فیلڈ کے, ان سے جا کے پوچھا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گن پوائنٹ پہ اس لیے پلا رہے ہیں کہ تمیز سے پیتے نہیں ہیں. امریکہ میں تمیز سے پی لیتے ہیں, وہاں کوئی رینجر والے نہیں آتے پلانے کے لیے. پھر بھی آپ پلائیں نہ پلائیں, لیکن اگر ریسرچ کرنی ہے تو ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیں, ان ڈاکٹروں سے تو ملیں کم از کم. اور یہ بات یاد رکھو, عوام کے پاس جب خود تحقیق کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو دنیا میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ پھر جمہور کے قول کو لینا چاہیے. یا تو خود محقق ہونا پھر تو ٹھیک ہے, جب نہیں ہے تو زیادہ تر لوگوں ایک جس طرف جا رہے ہوں ان کی غلطی کا امکان کم ہوتا ہے, کم لوگ جس طرف جا رہے ہیں ان کی غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. علماء نے عوام کے بارے میں ایک اصول بیان کیا ہے, اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں اور عوام کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو اس میں کون سے عالم درست ہیں, تو انہوں نے کہا اہل حق میں جو جمہور ہیں ان کے قول کو. لیکن جمہور سے مراد وہ جو اس فیلڈ کے ماہر ہوں. ہر عالم ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا, جو اس قسم کے مسائل میں جو ماہر ہیں ان میں سے اکثر کے قول کو لیا جائے گا. اور یہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں تو یہ لا ہے. دیکھیں نا اسمبلی میں بھی اکثریت پہ فیصلہ کیا جاتا ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں اکثریت تو غلط ہوتی ہے, اکثریت ہمیشہ غلط نہیں ہوتی. یہ جب آیت نازل ہوئی نا کہ اکثریت کے پیچھے چلو گے گمراہ ہو جاؤ گے, یہ اس وقت نازل ہوئی ہے جب اکثریت کفر اور بت پرستی اور شرک میں مبتلا تھی. مسلمانوں کی اکثریت, اس فیلڈ کے ماہرین کی اکثریت غلط ہوگی, اس کے بارے میں قرآن و سنت میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اب آپ خبریں دیکھیں کیسے الٹی خبریں. فارمی چکن کے بارے میں خبر پھیلتی ہے, ڈاکٹر امجد صاحب کے حوالے سے خبر پھیلی فارمی چکن میں یہ فارمی چکن کھاؤ گے تو یہ جو تم مرغیاں کھا رہے ہو کینسر ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے. میں خود بھی بیان کر چکا ہوں اس پر, وہ سارے بیان میں نے یوٹیوب سے ہٹوائے. میں نے کہا بھائی ہٹا بھائی, فارمی چکن کو بلا وجہ ہم نے اتنا بدنام کر کے رکھ دیا یار. یہ فارمی مرغی جو ہے نا, ہو سکتا ہے بری ہو مجھے نہیں پتا بھائی, لیکن یہ کہ اتنی بری بھی نہیں ہے جتنے ہم نے فارمی چکن پہ کفر کے فتوے لگائے ہوئے ہیں نا. ہوگی صحت کے لیے, ظاہر ہے جو آرگینک چیزیں ہیں یا دیسی چیزیں ان کا تو کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. تو اب وہ فارمی چکن کے بارے میں نے بہت ساری ریسرچ پڑھی ادھر ادھر سے, اور لوگ پڑھتے ہیں واٹس ایپ پہ پھیلاتے ہیں ایسی چیزیں. تو پہلے تو میں نے ایک چکن والے سے رابطہ کیا, میں نے کہا اتنی خطرناک خوراکیں آپ کھلا رہے ہو. اس نے کہا یار میرے پولٹری فارم آگے دیکھو کیا کھلا رہا ہوں اس کو, اور وہ ہمارے جاننے والے بھی ہیں, دوست بھی ہیں, کوئی گندی چیز نہیں کھلا رہے. ہاں بعض ایسا کرتے ہیں بلڈ کھلاتے ہیں اس کو, اس کی خوراک میں, وہ غلط کرتے ہیں, اس سے ہو سکتا ہے بیماریاں پھیلتی ہوں, لیکن یہ ہر ایک نہیں کر رہا یہ کام. خیر وہ ایک الگ قصہ ہے. پتا چلا کہ جی ڈاکٹر امجد صاحب تو بڑے ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ, تبلیغ جماعت میں بھی ہیں, ان کی ریسرچ ہے فارمی چکن میں یہ تباہی, یہ فلانا, یہ ڈمکانا. تو وہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ تھے نا, سب سے زیادہ مشہور ہے فارمی چکن سے کیا پھیلتا ہے, کینسر. تو وہ جو کینسر کے اسپیشلسٹ ہیں جو اسپیشلائزیشن کرواتے ہیں, یعنی اسپیشلسٹ کہنا بھی سے بھی اوپر کی چیز ہو گئی نا یہ. تو میں نے ان سے پوچھا, اور ہیں بھی دیندار ماشاء اللہ, میں نے کہا حضرت یہ فارمی چکن کا کینسر پیدا کرنے میں کتنا بڑا کردار ہے. انہوں نے کہا ابھی تک کوئی ایسی ریسرچ مارکیٹ میں. میں نے کہا بھائی وہ جو بڑی بڑی ریسرچیں آ رہی ہیں آج کل تو ٹھیک ہے. وہ ڈاکٹر امجد صاحب کے حوالے سے جب میں نے ریسرچ شروع کی تو پتہ چلا ڈاکٹر امجد صاحب کی ایسی کوئی ریسرچ نہیں ہے, کسی نے نیٹ سے کاپی پیسٹ کر کے ان کے نام سے ان کے کھاتے میں ڈال کے مارکیٹ میں چلا دی. سب کی زبان میں ڈاکٹر امجد صاحب. ادیب رضوی کا نام سنا ہے آپ لوگوں نے نا, ڈاکٹر ادیب, کڈنی کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ہیں. اللہ معاف فرمائے مجھے بھی, میری مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ. میں نے کئی سال پہلے ایک بیان کیا تھا ڈاکٹر ادیب رضوی کے ریفرنس سے کہ گردوں کے لیے فلانی ٹیکنیکل قسم کی, ابھی میں بیان نہیں کروں گا وہ پھر پھیل جائے گا دوبارہ, وہ تو میں نے ہٹوا دیا یوٹیوب سے. وہ پرانا ہے, اب نیا نہیں ہے, نئے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. آپ گردوں کے بارے میں زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش, نیا بیان جو گردے کے بارے میں چل رہا ہے وہ صحیح ہے, کیونکہ وہ ہم نے ان سے رابطہ کر کے, کہ جو گردے کے اسپیشلسٹ تھے نا, اس سے رابطہ کر کے میں نے بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ بھائی یہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. تو
کولڈ ڈرنک کے حوالے سے ایک تھا, یہ ہوتا ہے یوں گردے میں ٹھا کر کے لگتی ہے, پھر یوں گردہ وغیرہ وغیرہ. ابھی میں دوبارہ نہیں کرنا چاہتا, وہ لوگ سمجھ جائیں گے کون. کچھ لوگ پرانے بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا جن کے زمانے کے انجن بند ہو چکے ہیں, وہ پھر سمجھ جائیں گے. تو اب جب ایک چیز ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی. تو ادیب رضوی کے حوالے, ڈاکٹر ادیب رضوی بڑے ڈاکٹر ہیں, ان کے حوالے سے کڈنی کے بارے میں ایک چیز بڑی کئی سالوں سے وائرل ہو رہی ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب کہتے ہیں, اتنی زیادہ پھیلائی گئی وہ خبر, اتنی کہ ہم بھی متاثر کہ یار اتنے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے نا. یعنی واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ, ہر جگہ. پتہ چلا کہ ادیب رضوی صاحب کے فرشتوں کو بھی اس کا علم نہیں. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, میں نے کہا وہ تردید کیوں نہیں کر دیتے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں. انہوں نے کہا بھائی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, وہ صبح شام لوگوں کے گردوں کی سیٹنگ میں لگے ہوئے ہیں. وہ لوگ اتنا واٹس ایپ فیس بک دیکھتے ہی نہیں ہے کہ وہی تردیدیں کریں. آج ایک تردید کریں گے کل دوسرا ان کے حوالے سے, وہ تو سارا دن بیٹھ کے کیا کرتے رہیں گے. تو یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے کہ کوئی خبر آئی ہے تو متعلقہ لوگوں سے پوچھو کہ آپ نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا. یوٹیوب پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بیان پہ تبصرہ شروع کر دیتے ہیں, جنہوں نے وہ بیان سنا نہیں ہوتا نا, وہ آپ کا بیان سن کے اس کے خلاف بولنا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ جو آپ پہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے اس نے آپ کا بیان سنا ہی نہیں ہوتا, کہ اس نے دعویٰ کیا کہ میرے ساتھ تو ایسا بہت ہوتا ہے. پہلے ایک مشہور فتنہ پرست تھا جس کے خلاف میں بہت بولتا تھا, وہ بہت یہ گڑبڑ کرتا تھا کہ جو دعویٰ میں نے نہیں کیا وہ پکڑتا تھا, جو میں نے کیا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں تھی. میں نے پھر بولنا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا بلا وجہ ہمارا نام لے کے اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. تو عوام کیا کرتی ہے, مثال کے طور پر آپ کسی کے خلاف کلپ ریکارڈ کروائیں کہ فلاں نے یہ کہا ہے اور یہ الفاظ استعمال کیے جو بالکل غلط ہیں اور یہ ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو لوگ نیچے کمنٹس کریں گے فلاں نے تو بہت غلط کیا. یہ نہیں پوچھتے کہ فلاں نے ایسا کہا بھی ہے یا نہیں کہا, یہ پوچھتے ہی نہیں ہیں. تو جو بات کی نہیں ہوتی وہ بنا کے پیش کر دی جاتی ہے. تو اللہ کا واسطہ فیس بک واٹس ایپ پہ پھیلی ہوئی خبروں پر اعتماد نہ کرو. ایک دن کسی نے کہا کہ وہ فلاں آرمی کا آفیسر تھا, اس نے خود اعتراف کیا ہے اور مجھے ویڈیو بھیجی, اس نے خود اعتراف کیا کہ فلاں کام ہم نے کیا ہے. میں نے کہا یہ مغنچو آرمی کا آفیسر نہیں ہے. وہ بھائی پیچھے سے کٹنگ کروا کے اور ایسے ڈریس پہن کے کوئی بھی کچھ بھی اعتراف کر سکتا ہے. اسی طرح کسی سیاسی لیڈر کے حوالے سے بھی, کسی سیاسی تنظیم کے حوالے سے بھی, اپوزیشن کے حوالے سے بھی. تو یہ سیاست میں بھی چل رہا ہے, ہر ڈاکٹروں میں بھی چل رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں میں نے یوٹیوب پہ فلاں ڈاکٹر کی یہ تحقیق پڑھی ہے. آپ پہلے یہ تو تحقیق کرو کہ جو وہ ڈاکٹر ہے وہ ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے. ابھی جو یو کے ڈاکٹر آئے تھے نا مجھ سے, یعنی ان سے میری ملاقات ہوئی, تو انہوں نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا انٹرنیٹ پہ ایک ڈاکٹر ہے بڑا مشہور, میں نے جیسے ہی نام لکھ کے سرچ کیا نا وہ ڈاکٹر صاحب آ گئے. انہوں نے کہا یہ ڈاکٹر نہیں ہے, یہ ڈاکٹر نہیں ہے اور ایک نمبر کا فراڈی ہے یہ. لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا آپ کو, میں نام نہیں بتاؤں گا, اللہ کی قدرت ہے اس وقت میرے ذہن سے نام نکل بھی گیا ہے. لیکن وہ مشہور ڈاکٹر ہے, آپ جیسے یوٹیوب پہ لکھیں آ جائے گا سامنے. کہتے ہیں کہ میں اس کی مجلس میں گیا, اس کمبخت کو نہیں پتا تھا کہ یہ ڈاکٹر ہیں, وہ عام ہی بن کے گئے. یہ تو ایک حلقہ لگا ہوا ہے لوگوں کا, کسی نے پتہ نہیں کیا کہا میرے گھٹنے میں ایک تکلیف ہے ڈاکٹر صاحب. تو انہوں نے نسخہ نا اسٹائل سے بتاتے ہیں, آپ ایسا کریں 1 کلو دہی لیں, اس میں 1 چمچہ چونا ملائیں. وہ پوچھ رہا ہے حضرت یہ پان والا چونا؟ ابے پاگل, پان والا چونا نہیں بھائی, یہ جو چونا ہوتا ہے دیواروں پہ کرنے والا, یہ والا چونا. اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں نا. او بھائی دہی چونے سے گھٹنوں کا کیا, گھٹنوں کا مرض تھا پتہ نہیں گردے کا تھا. عوام بیوقوف طبیعت سے بن رہی ہے, طبیعت سے بن, اور اس پر اگر روحانیت کا لیبل لگا دو, روحانیت کا, کہ اس دہی پر پھر 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں آپ, بس وہ تو ہٹ ہو گئی, وہ کلپ بھی ہٹ ہو گیا کہ بھائی یہ کوئی چھوٹے موٹے ڈاکٹر نہیں ہے, ان کے روحانی چیزیں بھی ہیں ان کے پاس. یہ ماشاءاللہ روحانیت میں بھی ماسٹر ہیں. تو وہ کچھ پڑھنے کو پھونک دے گا یا خود ہی پھونک دے, اور نماز پڑھنے بھی چلا جائے نماز کے ٹائم پہ, پھر تو ہٹو بچوں ہو گیا. بھائی یہ تو نماز کے ٹائم پہ کلینک بند کر کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. تو کوئی تحقیق نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے کہ یہ کمبخت ڈاکٹر ہے بھی کہ نہیں ہے, کیا ہے. اور اگر بالفرض ڈاکٹر ہے تو فراڈی تو نہیں ہے. دوسرے ڈاکٹروں سے پوچھو حضرت یہ گھٹنے کے بارے میں دہی کا نسخہ بتا رہا ہے, تو کھانے سے پہلے کچھ 1-2 ڈاکٹروں سے تصدیق تو کروا لو. ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر سچی مچھی کا بھی ڈاکٹر ہے اور 1 نمبر بھی ہے
تو بھی علاج سے پہلے 2-3 ڈاکٹروں کو اور بھی دکھا دو. بھائی ایک آدمی سے غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا. کتنے کیسز ایسے ہوئے ہیں سچی مچی کا ڈاکٹر ہے, مخلص ہے, لیکن آپ نے صرف ایک کو دکھایا, اس نے غلط دوا تجویز کر دی. غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے, اور آپ مر گئے یا بیمار ہو گئے, اس سے بڑے مسئلے میں مبتلا ہو گئے, تو بھائی 2-3 کو دکھا لیتے. کوئی تحقیق نہیں ہے, فیس بک اور انٹرنیٹ کی خبریں پھیل رہی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ بدگمانیاں. ابھی میں اور بھی کچھ مثالیں دوں گا جو بڑے ایشوز دنیا میں چل رہے ہیں, لیکن اگر میں نے وہ مثالیں دی نا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے خلاف 20 کلپ اور آ جائیں گے. پھر سے میں مثالیں نہیں دوں گا زیادہ, میں تو ادھر ادھر کی گردے اور پھیپڑوں کی مثالوں پہ ابھی چرخا رہا ہوں, ورنہ اس سے معاملہ بہت زیادہ خطرناک ہے. بہت اونچی سطح پہ یہ کام ہو رہا ہے. سیاسی لوگ ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اچھے کاموں کو غلط بنا کے پیش کرتے ہیں. اس نے جو یہ کیا ایکچولی اصل میں اس کی نیت کیا تھی؟ بولو بھائی, ایکچولی اصل میں یہ یوں کر رہا ہے, اصل میں یہ یوں کر رہا ہے, میں نام نہیں لوں گا, وہ پھر ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہو جاتا ہے ہمارے ملک میں. تو اصل میں یہ یوں ہو, یعنی یہ فرض کر لیا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اچھا کام کر ہی نہیں سکتا, جو بھی کرے گا وہ غلط ہی کرے گا اس ملک میں. تو اس سے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ آپس میں نفرتیں, لڑائیاں. ابھی دیکھو مجھ سے بہت لوگوں نے کہا پرویز مشرف کے بارے میں جو پھانسی ہوئی ہے نا اس پہ آپ بیان دیں. پھانسی کا جو جج نے فیصلہ سنا اس پہ میں نے کہا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کس بیس پہ پھانسی کا اعلان پھانسی یعنی میں پہلے تو وہ پوری رپورٹ پڑھوں نا سپریم کورٹ کی کہ بھائی کیا کیا جرائم اس پہ ثابت کیے گئے ہیں, کس بیس پہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے. اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ یہ صحیح سزا ہے یا غلط, اور پھر بھی میں فیصلہ خود سے نہیں کروں گا, 25 وکیلوں سے رابطہ کروں گا میں. یار تم قانون کو زیادہ جانتے ہو, جج نے اس میں دھاندلی کی ہے, یہ 1 نمبر. تو میری جب ریسرچ ہی نہیں ہے, میں عدالت کی لائن کا آدمی نہیں ہوں, تو مجھے بیان ریکارڈ کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ جس کو کچھ بھی ایک لفظ نہیں پتا ہوگا وہ بھی بیٹھ کے کلپ ریکارڈ کروائے گا. عامی آدمی, جاہل آدمی, بھنگی بھی اٹھے گا, چمار بھی اٹھے گا, ڈاکٹر جس کی یہ فیلڈ نہیں ہے وہ بھی, ہر آدمی بیٹھ کے کچھ نہ کچھ رائے دے گا. کلپ ریکارڈ نہیں کرائے گا تو کمنٹس میں بہت اچھا ہوا مشرف کو پھانسی ہوئی, دوسرا کہے گا بالکل غلط, پھانسی بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. بھائی اگر اچھا ہوا تو کیوں ہوا؟ آپ کیا دلیل ہے اس کی کہ جج نے فیصلہ درست کیا ہے؟ بھائی وہ تو ایسا تھا, وہ تو ویسا تھا. او بھائی جان, فیصلہ جو پھانسی کا سنا ہے وہ کس بیس پہ سنایا ہے؟ وہ بیس پتہ ہے آپ کو؟ وہ عدالت کے الفاظ معلوم ہے؟ نہیں جی مجھے معلوم تو نہیں ہے. اچھا بہت غلط کیا عدالت نے کہ اس کو پھانسی سنائی, کیوں غلط کیا بھائی؟ ارے بھائی کسی کو غلط یا صحیح کہنے سے پہلے ضروری ہے اس کو جانتے تو ہو. آپ کے سامنے جب بھی کوئی کہتا ہے یہ بندہ غلط ہے تو آپ پوچھیں گے نا کیسے غلط ہے, کیا آپ اس کے ساتھ رہے ہو؟ میں رہا تو نہیں ہوں, کوئی معاملہ کیا ہے نہیں کیا, تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہو غلط ہے؟ تو زیادہ تر لوگوں کو کخ بھی پتہ نہیں ہوتا, مگر خود سے فیصلے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے. تو کیا بتاؤں یار, کمنٹس میں میرے بارے میں لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ایک لفظ بھی نہیں آتا ہے. جنہوں نے کہا ہوتا ہے میرے ساتھ زندگی میں کبھی ان کی ملاقات بھی بولو بھائی نہیں ہوئی, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہو, کوئی بحث ہوئی ہو؟ تو یہ ہماری حدود ہیں جن سے ہم تجاوز کرتے ہیں. کسی عالم کا ایک بیان ہوا, اس پہ کسی نے نیچے کمنٹس لکھے ہوئے تھے کہ میں نے ان استاد سے قدوری پڑھی, ہدایہ پڑھی ہے, ان کو پڑھانی نہیں آتی. تو لوگوں نے اس کو نصیحت کی اپنے استاذوں کے بارے میں ایسا نہیں کہتے. بھائی پہلے یہ تو تحقیق کرو اس نے پڑھی بھی ہے کم وقت کے نہیں وہیں کوئی بھی اٹھ کے بول دے میں نے ان سے ہدایہ پڑھی لیکن ان کو پڑھانی آتی نہیں ہے. اور کم از کم یہ کہنا کہ ہدایہ پڑھی اسے تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ قدوری پڑھانے والا مفتی نہیں ہے, ہدایہ کم از کم ہدایہ پڑھانے والا ہے. تو یہ تو کوئی لکھ دے نا نیچے. تو وہیں بیٹھ کے تبصرے, الزامات, بہتان, چاہے وہ میڈیکل سائنس کے حوالے سے ہو, چاہے وہ گردوں کے حوالے سے ہو, پھیپڑوں کے حوالے سے ہو, ایسی ایسی چیزیں. فارمی مرغی نہ کھائیں, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کھائیں, لیکن جو فارمی مرغی کے بارے میں ڈینجرس اور خطرناک قسم کا ایک تصور پیش کیا گیا ہے, میں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ملا ہوں, کم از کم میرا کانسیپٹ تو یہ ہو گیا کہ بھائی اتنی ڈینجرس نہیں ہے. نہ فارمی انڈا اتنا برا ہے ٹھیک ہے, نہ فارمی مرغی اتنی بری ہے. بری ہوتی تو ڈاکٹر پہلے کہتے ہیں نا, وہ تو خود دبا کے کھا رہے ہیں تسلی سے.
پھر بھی ایک اصولی بات یہ ہے کہ جو قدرتی چیزیں ہوتی ہیں جن میں انسانی ہاتھ کم سے کم لگے ہوں وہ بہرحال اچھی ہو. جیسے گورے بھی آرگینک چیزیں مہنگی ہیں امریکہ اور یو کے وغیرہ میں, اور یہ جو فارمی چیزیں سستی ہیں وہ مہنگی اسی وجہ سے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جو قدرتی چیز ہے وہ, تبھی ہم نے دیسی مرغیاں پالی ہوئی ہیں, دیسی انڈے کھاتے ہیں, تبھی اتنا چہک رہے ہیں آپ کے سامنے. فارمی انڈے کھاتے تو پھر شاید اتنا. آج صبح سے میرے کتنے بیانات ہو چکے ہیں, دیکھو صبح سے میں گھوم رہا ہوں. وہ 1 بجے وہاں پہنچا ورکشاپ, پھر وہاں سے فوراً نکل کے ڈیفینس سے جامعۃ الرشید پہنچا, جامعۃ الرشید سے پھر عصر کے بعد ایک نکاح پڑھانا تھا, اور نکاح پڑھا کے پھر واپس ڈیفینس گیا, وہاں بیان کر کے پھر یہاں تکبیر اولیٰ کے وقت تقریباً پہنچا ہوں آ کے. پھر تو یہ کس کا, یہ فارمی انڈے, کیا خیال ہے مولوی صاحب, فارمی انڈا ایسا بولتا ہے؟ تو کھاؤ دیسی چیزیں, دیسی کو فوکس کرو. لیکن فارمی کے بارے میں اگر آپ ریسرچ کرو تو وہ ریسرچ ہونی چاہیے. وہ ریسرچ کس سے کرو گے بھائی؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں سے. کاپی پیسٹ والا حساب نہیں ہو. کچھ ڈاکٹر بک بھی جاتے ہیں جو انٹرنیٹ پر اپنے چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے الٹی چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہوتے ہیں. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو میں اس پر آیت آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی کوئی خبر پھیلے تو اس میں اس کے جو متعلقہ ماہرین ہیں نا, جو اس فیلڈ کو جانتے ہیں, ان سے رابطہ کر کے پوچھو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے. جب بھی کوئی اہم خبر ہو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, جب بھی ان کو امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے بلا تصدیق آگے پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاتے یا اولو الامر کی طرف لوٹاتے. اولو الامر کہتے ہیں حاکم کو بھی, اور کسی بھی معاملے میں جو اس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس پر بھی اولو الامر کا اطلاق ہوتا ہے, یعنی اس کے ماہرین کو لوٹا دیا کرتے. تو لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, وہ لوگ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس خبر کی حقیقت بتا دیتے. استنباط عربی میں کہتے ہیں کنویں سے پانی نکالنا نا ڈول سے, تو خبر کی گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت کو نکالنا. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر قسم کی جو خبر ہے جو بھی اہم ہو, تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گہرائی میں گھس کے اس کی حقیقت عوام کے سامنے لا کے رکھ دیتے ہیں, اور کچھ ہوتے ہیں جو اوپر سے غور کرتے ہیں اور اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے. اسی آیت سے علماء نے استدلال کیا مجتہدین کے بارے میں بھی کہ حدیث بھی ایک خبر ہے نا بھائی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ہم تک پہنچتی ہے تو وہ خبر ہے. تو فرمایا اس خبر کے ماہرین کون ہوتے ہیں؟ مجتہدین. تو عوام کو چاہیے جب اس کے پاس کوئی ایسی حدیث ہے جو مسائل کے باب میں ہے تو خود سے اس کی تشریح نہ کرے, بلکہ اس کو لوٹائے اولو الامر کی طرف, مجتہدین اور علماء کی طرف. تو علماء کیا کریں گے؟ لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم, جن میں استنباط کی صلاحیت ہے نا, وہ اس کی حقیقت جان کر آپ کو بتا دیں گے کہ اس حدیث کا حقیقت میں مطلب ہے کیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ورنہ تو بہت ساری حدیثیں ہیں جن کا ظاہر کچھ ہے, حقیقی معنی کچھ اور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جو توحید پر جس کی موت واقع ہو اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے. اب اس حدیث کو اگر آپ دیکھو گے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف توحید پر موت ہونا کافی ہے, اعمال کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. لیکن جب علماء سے پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے نہیں بھائی اس سے ملتی جلتی دوسری حدیثیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ عذاب ہوگا, جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ عذاب ہوگا. آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے, وہ حدیث سناتے جا رہے تھے سب کو, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ حدیث سنا رہے ہیں سب کو. حضرت عمر ملے ان کو, حضرت عمر کو بھی انہوں نے حدیث, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا نعلین وہ بطور نعل مبارک بطور دلیل کے بھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. حضرت عمر ملے نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے حدیث سنائی تو حضرت عمر نے ایسے دھکا دیا, فرماتے ہیں فخررت علی استی, میں کولوں کے بر زمین پہ گرا. حضرت عمر ایسے غضبناک ہوئے اور ان کو یہ حدیث سنانے سے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ کہ لوگ اس پر اعتماد کر لیں گے, لوگ کہیں گے بھائی ہم نے تو سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے, ہم تو سیدھا کہاں جائیں گے؟ جنت میں. اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو کلمے کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے.
میں صبح فجر کے بعد روزانہ ایک حدیث کی تعلیم کرتا ہوں. آج میں نے 2 حدیثیں چھوڑ دی ہیں. ریاض الصالحین کی میں تعلیم کرتا ہوں نا فجر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں, ریاض الصالحین سے. آج میں نے جان کر 2 حدیثیں چھوڑی ہیں. کیوں چھوڑی ہیں؟ میں نے کہا ان کا مفہوم بیان کرنے میں بہت ٹائم لگے گا, اور اگر تشریح نہیں کی تو لوگ حدیث کا مطلب غلط سمجھیں گے. اب میں سنا دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو, کیونکہ میں تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سب گناہ چھوڑ دو, کوئی بھی گناہ نہ کرے, اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا. اگر دنیا میں سارے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں, سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب ٹھیک, سب نیک بن جائیں, تو اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ مار دے گا. اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. اب میں نے یہ حدیث نہیں سنائی آج, میں نے کہا اس سے گناہوں پر کیا ہوں گے, لوگ جری ہو جائیں گے, کیونکہ اب ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں. کہ اچھا اللہ کو گناہ اتنے پسند ہیں کہ نیک آدمی کو تو اللہ ویسے ہی مار دیں. بھائی اگر اللہ کو گناہ پسند ہوتے تو اللہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالتا ہے. بھائی یہ اصل میں توبہ کی فضیلت پر ہے, یہ گناہ چھڑوانے کے لیے ہے, کیونکہ گناہ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں کر ہی رہا ہوتا ہے نا. تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی توبہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کو اس زمین پر توبہ والی نیکی بھی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو مایوس نہ ہو, توبہ کر کے توبہ والی نیکی کا آپشن اس کے پاس ہے. اور یہ نیکی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ دنیا میں اگر یہ نیکی ختم ہو گئی, توبہ والی نیکی, تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے ہی نہیں. اللہ تو چاہتے ہیں کہ گڑ گڑاؤ میرے سامنے تاکہ مجھے معاف کرنے میں مزہ بھی تو آئے نا. رحمت تو جب ہی ظاہر ہوگی جب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی, مگر میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں. تو مزہ آتا ہے مجھے معاف کرنے میں. وہ معاف کرنے کا مزہ جب آئے گا جب غلطی بھی تو ہو تم سے. غلطی نہیں ہو رہی, سارے نیک نیٹ کلین بولیں گے اللہ ہم تو اتنے اچھے تھے, ہمیں تو ایسی جنت میں بھیج. کیا خیال ہے بھائی؟ باپ رحم دل ہے, کیا مطلب؟ بیٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں اگنور کرتا ہے, تب بیٹا تعریف کرے گا یار میرا ابا بہت اچھا ہے. اگر آپ صبح شام ابا ابا کرتے رہتے ہو, ہر وقت ابا کی خدمت میں, ابا کے پاؤں دبا رہے ہو, ابا کی شلوار استری کر رہے ہو, ابا کی قمیض استری کر رہے ہو, ابا کی پگڑی استری, اگر پگڑی پہنتے ہیں, آج کل کے ابا پگڑیاں کہاں پہنتے ہیں, تو پینٹ استری کی آپ نے ابا کی, سارا خیال ہر وقت ابا میرے ابا میرے ابا. تو ابا نے بھی آپ سے ذرا تمیز سے بات کر لی, میرا بیٹا بہت اچھا. تو آپ بولے کہ بھائی ہم بھی ابا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو ابا بھی ہمارے ساتھ, ظاہر اچھا ہی. آج کل کون ابا کے ساتھ اچھا ہوتا ہے؟ تو میں جب اتنا اچھا ہوں تو ابا کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہمیں بھی ابا اپریشیٹ کرے. لیکن آپ نالائق, اور باپ ہر جگہ آپ کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے, کہہ رہے بھائی نالائق ہے لیکن ہے تو اپنا ہی نا. کیا خیال؟ پھر آپ میں اگر غیرت ہوگی تو آپ باپ سے محبت کرو گے, یار ابا نے میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا, آج میں اگر اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں تو میری غلطیوں پہ ابا نے پردہ بھی ڈالا ہے, مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل بھی نہیں کیا. جب لوگوں کے ساتھ آتا ہوں تو تعریف کرتے ہیں میرا بڑا ہونہار بیٹا ہے, حالانکہ مجھے پتا ہے میں کیسا ہوں. ایک وقت آئے گا آپ کا دل ابا کے لیے پگھل جائے گا. تو اللہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں بندوں سے؟ اللہ کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, سب کچھ ہے, لیکن پہلے محبت تو کرو. یہ خشک نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو, یہ خشک روزے نہیں چاہیے. اللہ کو چاہیے اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل. وہ دل جب ہی دھڑکتا ہے جب انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور اسے پتا ہے میرے لیے جہنم کی آگ ہے, گناہ ہے, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اللہ سے گڑ گڑاتا ہے اللہ معاف کر دے معاف کر دے. تو اللہ کو اتنا مزہ آتا ہے کہ بھائی سزا بنتی تھی مگر میں کیا کر رہا ہوں, معاف کر رہا ہوں اس کو. تو یہ شان جب ہی ظاہر ہوگی جب گناہ بھی تو ہو. کیسی پیاری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ اللہ کے وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے. یہ کل پڑھوں گا ریاض الصالحین, اگلا کل والا نمبر اس حدیث کا ہے. تو وہ جب آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اے فرشتوں, اس بندے سے گناہ ہوا, بہت سوں سے گناہ ہوتے ہیں, اس سے بھی ہوا, بہت سے میرے پاس معافی مانگنے نہیں آئے, یہ آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے ان لہو ربن, اس کا ایک رب ہے جو اس گناہ پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. اس کو پتا ہے, یہ اس جذبے سے آ جائے, ورنہ یہ بھی نہ آتا تو کیا ہو جاتا, کوئی سزا تھوڑی ملتی ہے فوراً.
بھائی گناہ پہ فوراً شرابی بھی گھوم رہے ہیں، کوئی فوراً سزا ملتی ہے؟ چور بھی گھوم رہے ہیں، ڈاکو بھی گھوم رہے ہیں، قاتل بھی گھوم رہے ہیں، ماں باپ کے نافرمان، بلکہ زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. آدمی وہ فضائل ہی سنا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ جان بنتی ہے نا زیادہ کھانے پینے سے، تو بہت دفعہ تو حلال سے ہی بن جاتی ہے، لیکن اکثر اوقات بھائی آپ دیکھ لو جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ بچائے حرام کا پیسہ جنہوں نے کھایا، ان کی صحت ہی الگ الگ چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے. تو کتنے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہ کتنے لوگ ہیں گناہ ہوتے ہیں، یا تو فوراً سزا مل رہی ہوتی نا، پھر تو سارے آ جاتے ہیں، سب کو پتہ ہے اب سزا ملنے والی ہے، سب گرفتاریاں دے رہے ہوتے اللہ کے پاس آ کے، اللہ مار دے، اللہ سزا دے دے. لیکن اللہ کو دیکھا ہم میں سے کسی نے نہیں ہے، اور گناہ پہ دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہوتی، ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ سزا میرا رب مجھے دے گا، وہ قدرت رکھتا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ کہ معاف بھی وہی کر سکتا ہے. جرم اس کا کیا تو معافی بھی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، حدیث میں دعا سکھائی ہے، اے اللہ تجھ سے بھاگنے کی جگہ بھی تیرے پاس ہی ہے. یعنی دیکھو کسی ڈاکو سے بچ کے بھاگو تو تھانے میں چلے جاؤ، علاقے کے ناظم کے پاس چلے جاؤ، لیکن اگر ڈاکو بہت طاقتور ہے تو آپ کو پتہ ہے میں کہیں بھی بچ کے نہیں بھاگ سکتا، اب تو میرے لیے موت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. اس نے بتایا کہ میں نے قوم عاد قوم سمود کو تباہ کر دیا، فرعون کو دریا میں غرق کر دیا، اور جہنم کی آگ بنائی اس نے. لیکن اللہ تعالیٰ جب دشمنی پہ آئے تو وہ ایسا ہے کہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے، تو اب اسی کے پاس آگے آپ کو اسی کے پاؤں میں گرنا پڑے گا. ایک واقعہ ہم نے بعض بزرگوں سے سنا ہے، اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سند کی تحقیق نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہو؟ یہی بتانے کے لیے سنا رہے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ واقعہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے. ہم اپنا ٹائم ان فضول چیزوں میں ضائع نہیں کرتے. یا کوئی فقہی مسئلہ ہو نا پھر تو ٹھیک ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ تو جھوٹا قصہ ہو گیا. جھوٹا اس لیے نہیں کہ بتا رہا ہوں کہ تحقیق نہیں ہے تو جھوٹا بھی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو سب سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ مستند نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہو؟ عبرت کے لیے، کیونکہ بعض فرضی واقعات بھی ہوتے ہیں لیکن ان کا مضمون درست ہوتا ہے، اس سے جو میسج جا رہا ہوتا ہے وہ میسج کیا ہوتا ہے؟ صحیح جا رہا ہوتا ہے، اس لیے سنایا جا رہا ہے. ہر چیز کا نا ایک پوری ڈیٹیل بتانی پڑتی ہے ورنہ کلپ آ جائے گا ایک. تو کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حوادث ہیں، حادثات ہیں، اگر یہ تیر ہوں اور چلانے والا اللہ ہو تو ان تیروں سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ بھائی یہ تیر اللہ کے ہاتھ میں ہو، کمان اللہ کے ہاتھ میں ہو، اور یعنی وہ حوادث کی یہ تیر ہوں جو حوادث کی شکل میں ہم پر آ رہے ہوں، تو اس حادثات سے بچنا ممکن ہے؟ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک ہی طریقہ ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں کمان ہے اس سے دوستی کر لو. کیا خیال ہے بھائی؟ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تو جو محلے کا دادا ہوتا ہے نا، یا تو آپ اس سے بڑے دادا بن جاؤ. کیا خیال ہے؟ ایک دفعہ یہاں کوئی محلے کے بڑے دادا تھے، مجھے لوگوں نے کہا اس کے خلاف بیان کریں. میں نے کہا جب میں اس سے بڑا دادا بنوں گا تو اس کے خلاف بیان کروں گا. مجھے جب تک اس محلے میں رہنا ہے تو مجھے بلا وجہ دادا گیری کرنے کی ضرورت. لوگ کہتے ہیں نا حق بات آپ ممبر ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کر دو. میں نہیں بیان کرتا بھائی حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ. میں پہلے دیکھتا ہوں کہ لوگوں میں اس حق کو برداشت کرنے کا تحمل ہے، ایک بات، بلکہ اس سے پہلے دیکھتا ہوں کہ میں خود بھی اس حق کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. یہ جو ڈنکے کی چوٹ پہ اکثر حق بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ اکثر لوگ یہ اس قسم کا حق بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پہلے سے کسی محلے کے دادا سے بڑے تعلقات ہوتے ہیں، جن کو انہوں نے بیان بتایا ہوتا ہے میں یہ بولنے والا ہوں، بچا لو گے؟ وہ کہہ ہاں بچا لیں گے، تو بول دے. ہمیں تو کوئی ہے ہی نہیں اس طرح کا، ہم تو کسی سے تعلق رکھتے ہی نہیں ہیں. ہاں کسی کے خوف سے غلط بیانی کرنا حرام ہے، یعنی آپ کسی محلے کے دادا کے ڈر سے غلط بات اس کے بارے میں بتا دو، یا جھوٹی تعریفیں شروع کر دو، یا لالچ میں آ کے لوگوں کو غلط گائیڈ کرو، یہ حرام ہے. خاموشی کی شریعت نے اجازت دی ہے، غلط بیانی کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. غلط بیانی نہیں کرتا، بسا اوقات میں خاموش ہو جاتا ہوں کہ بھائی اس ٹاپک پر بات مت کرو کیونکہ لوگوں میں برداشت نہیں کر پائیں گے یا غلط رخ پہ لے جائیں گے. تو یہ تو مصلحت ہے، یہ تو حکمت ہے، یہ تھوڑی کہ جہاں جاؤ جو چاہے جا کے بول دو. اب مجھے بتاؤ ایک آدمی میں کو زنا کا خوف ہے، شہوت اس میں اتنی بھر گئی، اب وہ کہیں رشتہ لے کے جاتا ہے،
لڑکی کے ابا سے کہتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. وہ نہیں, کیوں کر رہے ہو؟ بھائی میں شہوت سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے زنا کے بڑے خطرات ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں, تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کی بچی سے شادی کروں, اور وہ ہے بڑی خوبصورت, تو میرا خیال ہے کہ وہاں میں شادی کروں گا تو میرا دماغ جو ہے نا ادھر ادھر جانے سے بچ جائے گا. وہ دے گا رشتہ؟ دفع ہو یہاں سے. بات تو حق ہے اور شریعت میں جائز بھی ہے, لیکن یہ حق بیانی ہے آپ بھی نہیں افورڈ کر سکتے, کوئی بھی نہیں افورڈ کر سکتا. بھائی یہ بات آپ کے دل میں ہے, اس کو رکھو, کچھ اور بات کرو اس کے سامنے. وہی نکاح سنت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے, اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں. اس طرح کی باتیں آپ کرو گے تو یہ منافقت نہیں کہلائے گی, یہ مسلط کہلائے گی. ہر بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. ایک صاحب نے ایک شادی کی تو مجھے بتایا کہ میں نے نکاح کا پیغام بھیجا اور ان کو میں نے پہلے بتا دیا کہ میں 4 کروں گا. تو میں نے کہا واقعی آپ کریں گے؟ کہہ رہے میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا. نہیں 4 نہیں, سوری 2 کروں گا. میں تو 4 کی ایک دم دماغ ادھر چلا جاتا ہے ہمارا. اس نے کہا کہ میں نے ان کو پہلے بتا دیا میں ہو سکتا ہے دوسری بھی کروں. تو میں نے کہا آپ نے ان کو, آپ کا واقعی ارادہ ہے؟ اگر ارادہ ہو پھر تو چلو ٹھیک ہے. کہہ رہے نہیں میرا ارادہ تو نہیں ہے لیکن میں نے احتیاطاً بتا دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے بھائی ہو سکتا ہے میری بیوی وہ جو ہے ایسی نکلے کہ بد اخلاق ہو اور مجھے ضرورت پڑ جائے دوسری شادی کی. بھائی عورتیں بد اخلاق بھی نکلتی ہیں, کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بانجھ ہوتی ہیں, اولاد نہیں ہو سکتا ہے شادی کے بعد پتہ چلے بانجھ ہے. میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ نے, بڑی زبردست کلیریفیکیشن کر دیا آپ نے. میں نے کہا لڑکی کے ابا کو میں کہوں گا کہ آپ کو بھی بتا دیں کہ ہو سکتا ہے ہم آپ سے طلاق لے لیں. بھائی ہم شادی تو کر رہے ہیں لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ہم آپ سے طلاق لے کے اس کی کہیں اور شادی کر دیں. آپ پوچھو کیوں؟ بھائی ہو سکتا ہے آپ چرسی نکلو. کیا خیال ہے آپ کو؟ نہیں میں تو چرس نہیں پیتا, میرا لیبارٹری ٹیسٹ کروا لیں. بھائی ہو سکتا ہے بعد میں چرسی بن جاؤ. ہو سکنے پر تو یار دنیا میں بہت کچھ ہو سکتا ہے, ابھی جو ہے اس کے حساب سے بات کرو نا. میں نے کہا آپ کا ارادہ ہے نہیں, خام خواہ میں وہ رشتہ توڑ دیا انہوں نے. وہ بالکل صحیح کیا لڑکی کے ابا نے, بہت اچھا کیا توڑ کے. میں نے کہا کوئی بھی ہوتا رشتہ توڑتا ہے بلا وجہ, ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے. ایک صاحب تھے وہ پولیو کے خطروں کے بہت خلاف تھے, میرے دوست تھے کیا ہیں ابھی بھی. تو ان کا کہیں رشتہ, ان کو بیچاروں کو کہیں رشتہ نہیں مل رہا تھا تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے. کہیں کوئی لڑکی کا رشتہ آیا ان کے لیے تو مجھے سفارشی بنا کے لے گئے کہ آپ بھی چلیں, تھوڑا تھا آپ تھوڑے سے مشہور آدمی ہیں تو میری سفارش کر دیے گئے تو چانس زیادہ ہے. میں نے کہا چل بھائی ٹھیک ہے لے چلتے ہیں. ہم چلے گئے وہاں تو وہ لڑکی کے والد بھائی وغیرہ آ کے بیٹھے, مجھے بڑی عزت دی انہوں نے. میں نے کہا ہمارے دوست ہیں نکاح کرنا چاہتے ہیں آپ کی بچی سے, اس سلسلے میں ہم حاضر ہوئے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, بھی ایجوکیشن کیا ہے وغیرہ وغیرہ جو پوچھا جاتا ہے. اس دوران پھر وہ جب بات مکمل ہوئی تو وہ کہنے لگے دیکھیں میں جب نکاح کروں گا تو میں پہلے ایک بات بتا دوں کہ میں بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. ابے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا یوں کر کے. اب میں اس کو یوں اشارہ بھی نہیں کر رہا کہ میں یوں کروں گا تو وہ بولیں گے یہ آپس میں ان کا پہلے سے کوئی پری پلان ہے کہ میں یوں بولوں گا تو یوں بولنا. اب میں دیکھ نہیں رہا اس کی طرف. وہ کہہ رہے کیونکہ میں یہ پولیو نہیں, میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں, یہ یہودیوں کی سازش ہے اور یہ فلانا ہے اور یہ ویکسینیشن اور یہ. ابے تو شادی تو ہونے دے, بچے تو ہونے دے اللہ کے بعد. انہوں نے ہاں ابھی کی نہیں ہے تو میں نے پھر وہ انکار ہو گیا اور ہونا تھا انکار. میں نے پھر اس کو بول لتاڑا یار تم نے کیا. کہہ رہے بھائی ہم تو پہلے سے تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرتے ہیں. ڈنکے کی چوٹ, اب بھائی تم نے نہیں پلانے تھے اللہ کے بندے. تو وہ پولیو سے اتنا وہ نہیں ہوئے پریشان, وہ اس سوچ سے ہو گیا کہ یار یہ فنڈامنٹلسٹ کی انتہا ہے. یہ تو بہت بڑا فنڈامنٹلسٹ ہے, تو اتنا بنیاد پر ایسا ہو سکتا ہے وہ لڑکی کے ابا بھی پولیو کے قائل نہ ہو لیکن اتنا پولیو لیس. تو ہر چیز ہر بیان کرنے کی نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں ٹھیک آپ کی رائے میں ٹھیک ہوتی ہیں اور یہ تھوڑی کہ وہ تھی, یہ بات بھی انہی کی رائے میں ٹھیک تھی نا, ہر آدمی اس سے متفق تھوڑی ہے. تو کیا بات چل رہی تھی یار, جلدی سے بات کو سمیٹیں, بڑی بکھر رہی ہیں ادھر ادھر باتیں جا رہی ہیں. انہوں نے تو انکار کر دیا, وہ کہاں پولیو والے سے کرتے یار, خود سوچو یار. کوئی بھی نہیں کرتا, بولتا کیا ہے پاگل ہے, کیا کر رہا ہے بھائی تو ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میں بتا رہا تھا کہ بھائی اگر آپ یعنی تیروں سے بچنا آپ کے لیے جب ہی ممکن ہے جب تیر چلانے والے سے دوستی کر لو.
تو جب تیر چلانے والے سے دوستی کرو گے تو معاملہ سیٹ ہو جائے گا. تو اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ حدیث میں آتا ہے جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اب اس کے پاس آپشن کیا ہے؟ اللہ سے بچ کے جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ ہی کو منانا ہے کہ اللہ تجھے ستایا تو اب تو ہی معاف کر سکتا ہے. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی. گناہ کرنا پسند نہیں آتا اللہ کو, غضب آتا ہے اس پہ. گناہ سے پلٹنا پسند آتا ہے. اب اس نیت سے کوئی گناہ کرے کہ میں پہلے گناہ کروں گا تاکہ پلٹ کے اللہ کو راضی کروں, تو وہ بیوقوف ہے. بھائی اس کی مثال علماء یہ دیتے ہیں کہ جب آپ کا زخم بھرتا ہے تو والدین خوش ہوتے ہیں نا, آپ بھی خوش ہوتے ہو, لیکن آپ اس نیت سے زخمی کرو اپنے آپ کو دوبارہ کہ پہلی دفعہ جب مجھے زخم ہوا تھا تو جب میں ٹھیک ہوا تھا تو بڑی خوشی ہوئی تھی, اب میں دوبارہ اپنے ہاتھ کاٹتا ہوں تاکہ میں ٹھیک ہوں تو مجھے خوشی ہو. تو یہ پرلے درجے کا بیوقوف ہے, حماقت. ابے بھائی تو پہلے سے ٹھیک ہے تو خراب کیوں کر رہے اپنے آپ کو؟ تو اسی طرح علماء کہتے ہیں گناہ ہو گیا تو توبہ کرو. توبہ کی نیت سے گناہ کرنا یہ پرلے درجے کی حماقت اور بیوقوفی. اس کے بہت نقصانات ہیں, وہ نقصانات کیا ہیں ایک الگ ٹاپک ہے. تو اللہ کو توبہ اتنی پسند, حدیث میں آتا ہے جب توبہ کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں دیکھو اس کو پتہ ہے کہ میں ہوں معاف کرنے والا, تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ معاف کرتے ہیں. فرشتوں سے کہتے ہیں گواہ رہو. نبی نے فرمایا پھر دوبارہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے. اب یہ پھر پریشان ہوتا ہے, یار میں نے تو اللہ سے معاہدہ کیا تھا اب نہیں کروں گا, اب دوبارہ ہو گیا. تو یہ پھر اللہ کے پاس آتا ہے, اللہ معاف کر دے. تو اللہ کہتے ہیں دیکھو دوبارہ غلطی ہوئی ہے, اب یہ پہلے سے بھی بڑا جرم ہے. ایک تو گناہ, اوپر سے اللہ سے کیا ہوا ایگریمنٹ توڑا اس نے, لیکن اس کو پتہ ہے اس گناہ پر بھی سزا دے گا کون؟ اللہ. اور معاف کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اس جذبے سے دوبارہ معافی مانگ رہا ہے, بار بار آتا ہے, بار بار معافی مانگتا ہے. اللہ ہر دفعہ فرشتوں کو یہ کہہ کے معاف کرتے ہیں اس نے نہ مجھے دیکھا نہ میرے عذاب کو دیکھا. اس گڑگڑانے کو اللہ پسند کرتے ہیں. تو اس لیے حدیث میں آتا ہے سارے اگر نیک پرہیزگار بن جائیں اللہ سب کو ختم کرے گا, ایسے لوگ پیدا کرے گا جو غلطی کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ غلطیاں, کیونکہ ہم میں سے ہر شخص بہت سی غلطیاں کر چکا ہے, اب آپ کو نئی غلطی جو ہے نا معاشرے میں جو ہے وہ اس کا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے. تو توبہ کی ترغیب ہے, یہ غلطیاں کرنے کی ترغیب. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے ڈیفائن کیا ہے, اس انداز سے سمجھایا ہے تاکہ توبہ کی, ورنہ ایسا ہوگا نہیں. تو یہ توبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے. اب اگر آپ ادھوری حدیث سنیں گے نا تو فوراً لوگوں کا ذہن کہاں جاتا ہے؟ گناہ کی طرف, کہ یار گناہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. بھائی گناہ بہت بری چیز ہے, قتل پر کتنی شدید وعیدیں, نماز قضا کرنے پر. زنا اللہ کو اگر پسند ہوتا تو اللہ یہ کہتے کہ زانی کو چوک میں کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو. اللہ تو ستار ہے نا, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا. لیکن زانی کا جرم گواہوں سے ثابت ہو گیا, اللہ کہتے ہیں نا نا نا, چوک پہ لا کے اس کو 100 کوڑے مارو. شادی شدہ تو سنسار کر دو, پتھروں سے مار کے ہلاک کر دو. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کو گناہ پہ ذرا بھی خوشی نہیں ہوتی, گناہ سے توبہ پہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چاہے حدیث ہو, چاہے میڈیکل سائنس کی کوئی خبر ہو, چاہے سیاست کی کوئی خبر ہو, یا ملک میں کوئی ایسی خبر ہو کہ یہ ہونے والا ہے, تو وہ خبر ہمیشہ متعلقہ امور کے جو ماہرین ہیں ان تک لوٹائی جائے گی, ان سے ریسرچ کی جائے گی. آپ بتائیں ڈاکٹر صاحب یہ جو گردوں کے بارے میں ایک خبر آئی ہے کہ انسان کے 3 گردے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پہ بڑی گھوم رہی ہے, آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے. اور فلاں جو خبر آئی ہے کہ کوئی حکمت سے متعلق ہو تو کسی بڑے حکیم سے پوچھا جائے, یا سیاست سے متعلق ہو تو جو سیاسی امور کے ماہرین ہیں ان سے پوچھا جائے. تو جس کسی شخصیت سے متعلق خبر ہو تو اس شخصیت سے پوچھا جائے, اس شخص سے پوچھا جائے کہ آپ خود اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ نے ایسا کہا ہے. کسی ادارے کا فتویٰ ہو تو اس ادارے سے پوچھا جائے کہ آپ نے واقعی ایسا فتویٰ دیا بھی ہے یا نہیں دیا. تو جب پتہ چلتا ہے تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے, بات کو میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں بس, کہ بغیر تصدیق کے آگے خبریں پھیلانا یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے معاشرے میں محبت پھیلتی ہے نا, اس سے نفرت کی آگ لگتی ہے, ایک دوسرے کے خلاف بدگمانیاں, لڑائیاں, جھگڑے اور ایک طوفان بدتمیزی. یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہیں؟ حرام کی. اور پھر ایک آیت اور سورہ حجرات کی پڑھ دوں. اللہ نے فرمایا نا کہ بغیر, سورہ حجرات کا پہلا حکم کیا تھا؟ ادب احترام. دوسرا حکم کیا تھا؟ بغیر تصدیق کے خبریں نہ پھیلایا کرو. تیسرا حکم, مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو تیسری بھی جماعت لڑے, سلو کراؤ. تو اگر یہ مسلمانوں کی 2 جماعتیں میدان جنگ میں لڑیں تو بھی سلو ہے, یوٹیوب پہ لڑ پڑیں تو بھی کیا ہے, فیس بک پہ لڑ پڑیں تو بھی, بولو نا بھائی سلو کراؤ یار. بولو بھائی نہیں وہ ایسا نہیں تھا, وہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا. ان کو بولو نہیں بھائی وہ ایسا نہیں تھا, ان کا مطلب,
حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے لیس الکذاب الذی یکذب لیصلح بین الناس، وہ جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں میں سلو کرانے کے لیے جھوٹ بولے. اللہ کیا اس کو جھوٹا شمار؟ اور ہم سچ تو بول نہیں سکتے، توڑوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. تو لوگوں میں علماء بھی داخل ہیں، عوام بھی داخل ہیں، میاں بیوی بھی داخل ہیں، اولاد بھی داخل ہے، والدین کا اولاد سے رشتہ دار آپس میں بھی داخل ہیں. تو اس میں تو ہمیں جھوٹ اگرچہ بہت سے علماء کی رائے سری جھوٹ مراد نہیں ہے، اس سے گول مول کلام، وہ کچھ اور مطلب سمجھے، آپ کچھ اور. تو اس کی جب ہمیں اجازت کیا ترغیب دے دی گئی ہے، تو جھوٹ بول کے لڑوانے کی، بغیر تحقیق کی خبریں پھیلا کے لڑوانے کی کہاں سے ہمیں اجازت ہوگی؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومنین آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان آپس میں سلو کراؤ. اور آگے پھر اللہ نے بہت سارے احکام دیے. تجسس مت کرو، ٹوہ میں مت لگو کسی کی. کوئی نجی زندگی میں کیا کر رہا ہے اس میں مت گھسو. کہاں جاتا ہے وہ، آفس سے آنے کے بعد لیٹ گھر کیوں آتا ہے، کدھر جا رہا ہے، میں ذرا دیکھوں یہ بندہ جاتا کہاں ہے. وہ تمہیں کیا کرنا ہے یار، کہاں جاتا ہے بھائی. ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تیری بیوی بدصورت ہے خوبصورت ہے؟ اس کو غصہ آیا کہ تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ کہہ رہے جنرل نالج کے لیے. تو جنرل نالج کے لیے کہ عنوان سے گھروں میں گھس رہے ہیں لوگ، نجی زندگیوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے، ابھی گھسا نہیں ہے، جھانکے پرمیشن کے بغیر، فرمایا اس کی آنکھ پہ پتھر مارو، اس کی آنکھ پھوڑ دو. یعنی سوری، یہ نہیں فرمایا کہ آنکھ پھوڑ دو، فرمایا کسی نے پتھر اٹھا کے آنکھ پھوڑ دی تو زمان نہیں ہے، پھوڑنے کے لیے نہیں ہے، اس نے تو ویسے ہی پتھر اڑا لیا کہ میرے گھر میں جھانک کیوں رہا ہے، ویسے ہی پتھر مارا اور اتفاق سے کیا ہو گیا، کوئی زمان نہیں ہے. یہ حدیث میں آتا ہے. کتنی شدید وعید ہے کہ ابھی گھسا نہیں ہے، صرف جھانک رہا ہے. وجہ کیا ہے کہ بھائی جب وہ اس کی پرائیویٹ زندگی، آپ کیوں اس پہ الجھ رہے ہو؟ اور آپ بتاؤ ہمارے یہاں یوٹیوب پہ جب کسی کو عزتوں کو اچھالا جاتا ہے تو ان کے گھریلو حالات ڈسکس کیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ ابے فلاں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، پتہ ہے کیوں دی ہے؟ ابے فلاں تو فلاں کی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. ابے یہ جو فلاں نے شادی کی، میں مجھے پتا ہے سیٹنگ کی شادی ہے یہ. بھائی اتنی باتیں گھروں میں گھس رہے ہیں، ریکیاں کر رہے ہیں، یہ کہاں سے آ رہا ہے، کدھر جا رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے، یہ نجی زندگی لوگوں کی تبصرہ. اچھا پھر اس میں بھی یہ اکثر یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مشہور لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی میاں بیوی میں علیحدگی ہوتی ہے تو ان کی عورتیں آ کے پھر کلپ ریکارڈ کرواتی ہیں، انٹرویو دیتی ہیں، میرے میاں نے یہ ظلم کیا، میرے میاں نے یہ ظلم کیا. لوگوں نے میاں کو گالیاں دی ہوئی ہوتی ہیں نیچے. او بھائی یہ تمہیں کیا پتا کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ یا کبھی میاں کے ریکارڈ کروا رہا ہوتا ہے ہم دونوں کا رشتہ. جو مشہور شخصیات ہوتے ہیں نا، جو پہلے سے میڈیا پہ آ رہے ہوتے ہیں، وہ اصل میں ایکچولی یہ ہوا تھا، یہ یوں کر رہی تھی، تو عورت کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں لوگ. چھوڑو مٹی ڈالو بھائی، او بھائی علیحدگی ہو گئی، میاں بیوی تو بھاڑ بھیجا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اتنا گھستے ہیں، ہر گھر کی خبر، اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، اس گھر میں یہ ہو رہا ہے، فلاں کی بیٹی پردہ کرتی ہے، فلاں کی بچے کی اتنی سیٹنگ چل رہی ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے. تو جو بھی کر رہا ہے بھائی، آپ سے اس کے بارے میں سوال نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو. صرف جاسوسی جنگ کے موقع پر جائز ہے، سمجھ رہے ہو؟ خفیہ ایجنسیوں کے لیے جاسوسی جائز ہے، وہ بھی آپ کی نجی زندگی کی نہیں، بلکہ یہ کہ یہ اتنی ایکٹیویٹیز نوٹ کرنا کہ بھائی کنٹری کے خلاف تو کوئی کام نہیں کر رہا. ایجنسی والے گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کی جو جیسے اس کو کسی آفیسر نے ذمہ داری لگائی نا کہ فلاں مولانا صاحب آج کل بڑے چہک رہے ہیں، دیکھو کہیں یہ را کا ایجنٹ تو نہیں ہے، یہ کہیں جو ہے نا کوئی اور ملک کے خلاف تو نہیں ہے، ذرا اس کی تحقیق کرو. وہ ایجنسی والا کیا کرے گا؟ نجی زندگی میں گھس جائے گا، آپ کے لیپ ٹاپ نکال کے آپ کی بیوی کی تصویریں دیکھنا شروع کر دے گا. اور کیا کرے گا؟ وہ وہ سارے گھریلو راز جاننے کی کوشش میں اس کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. وہ یہ بہت ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. کوئی مشہور شخصیت ہے، کوئی سیاستدان ہے، اس کے بارے میں انکوائری ایجنسی والے کرتے ہیں تو اتنی محدود نہیں رکھتے کہ بھائی بس اتنا دیکھ لو ملک کے خلاف ہے نہیں، اس کے گھر میں گھسنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ میں پہلے میرے پیچھے ایجنسیز بہت لگتی تھیں، اب تو شکر ہے ان کو اطمینان ہو گیا، یہ ملک کے خلاف نہیں. ہم خدا کی قسم بہت سو سے زیادہ اس ملک سے محبت کرتے ہیں، اور یہ صرف ہوائی دعوے نہیں ہیں. ہم اگر وہ اپنی قربانیاں بتائیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے تو وہ ایک الگ ٹاپک شروع ہو جائے گا. حقیقت میں اس ملک سے ہمارے علماء نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اسلام ہے. اگر یہ ملک ختم ہو گیا تو جیسے بغداد کا سقوط ہوا تھا نا،
اس سے اسلام کو فائدہ ہوا, نقصان ہوا. اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا, اس کے بعد مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوا, پھر خلافت عثمانیہ, پھر سب سے پہلے ہوئی خلافت بغداد ختم. بغداد کی خلافت کے بعد مسلمانوں پر دوسرا زوال آیا, اندلس کی خلافت ختم ہوئی ہے. اس کے بعد مسلمانوں پر زوال آیا بر صغیر پر, مغلیہ سلطنت کی واٹ لگ گئی, ختم ہو گئی. پھر زوال آیا, خلافت عثمانیہ ختم ہوئی. اب بڑے بڑے ماہر علماء سے میں نے سنا ہے کہ اب اگر اسلام ایک پاورفل حیثیت میں کہیں ہے تو وہ پاکستان میں ہے. یعنی جس کی ایک پاور ہے نا, ایک پاورفل آرمی ہے جس ملک کے پاس. سعودی عرب کے پاس آرمی نہیں ہے, ترکی کے پاس آرمی ہے, مگر وہاں اسلامی شعار اتنے زیادہ نہیں ہے. 50% طیب اردگان جب تک ہے تو ہے, اگر اللہ نہ کرے اس کو شکست ہوگی تو پھر لبرل حکومت آ جائے گی. بالکل ہی, یعنی ان کے آئین میں اسلام نہیں ہے. ہمارا تو آئین اسلامی ہے بھائی, ہم تو اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ٹھیک ہے درجنوں خرابیاں ہیں, لیکن آئین میں یہ پہلی شق ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. آگے جتنی قانون سازی ہوگی اس کے مطابق ہوگی, وہ اگرچہ نہیں ہو رہی لیکن ریڑھ کی ہڈی میں اسلام شامل ہو گیا ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اب اگر اللہ نہ کرے پاکستان کو کچھ ہوا تو یہ ایسا سقوط ہوگا کہ اس کے بعد اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے. بہت سارے ملک مصیبتوں سے پاکستان کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. تو وہ کیا ہوتا تھا کہ میرے گھر آ کے بیٹھتے تھے اور کیا کر رہے ہیں, درازوں میں گھس رہے ہیں, الماریوں میں گھس رہے ہیں. او بھائی تم درازوں میں الماریوں میں کیوں گھس رہے ہو؟ تم بالفرض اگر ایجنسی کے آدمی ہو, تمہیں حکومت نے یہ, میرے 10-15 سال پرانی بات ہے جب دہشت گردی عروج پر تھی نا, تو وہ ان کی ذمہ داری بھی تھی, دیکھیں جو مشہور لوگ ہیں ذرا ان کو. تو بھائی ٹھیک ہے آپ گھسو, لیکن ڈراز میں کیوں گھس رہا ہے بھائی تو؟ یہاں کے بم رکھا ہوا ہوگا کہ یہاں پہ وہ کیا ہے اپنی ٹھڑک. ایجنسیوں نے ان کے ذمہ یہ ٹچے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا, گھوم رہے ہوتے ہیں. ایجنسی میں جو آفیسر ہے اس نے ان کو یہاں تک جانے کی اجازت نہیں دی ہوتی, لیکن وہ اپنی ذاتی کے راز پہ مطلع ہو جاؤں کسی طرح, پھر میں ذاتی طور پہ بلیک میل کروں گا. سمجھ رہے ہیں نا, کمپیوٹر میں گھس رہا ہے, کبھی کیا کر رہا ہے, کیا میں اندازہ ہو جاتا ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بھی ممکن ہے ایجنسی کا نہ ہو, ویسے ہی کوئی بندہ آ گیا ہو. آپ کسی کو مہمان کے طور پہ کمرے میں بٹھا کے جائیں اور وہ آپ کی ڈرازیں کھول کھول کے چیک کرنا شروع کر دے. آپ چائے بنانے کے لیے گئے اور وہ, تو یہ گھٹیا اور نیچ حرکت ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تمہیں یہاں بٹھا گئے ہیں, تمیز سے بیٹھو یار. ڈراز کھول کے دیکھ رہا ہے اور جو ہے وہ کمپیوٹر کھول کے دیکھ رہا ہے. آپ کسی کو موبائل پکڑا دو, فوراً ان باکس میں جا کے میسج پڑھنا شروع کر دے گا وہ. تو یہ ہے لا تجسسوا. اللہ فرماتے ہیں جاسوسی صرف اس کی ہوگی جس کے بارے میں آپ کو خطرہ ہے کہ ملک کے خلاف تو نہیں جا رہی ہے, تو اس کی بھی جاسوسی اتنی ہوگی جتنی ملک کے دفاع کے لیے ضروری ہے. اس کی خطنے چیک کرنا شروع کر دیں آپ بیٹھ کے باقاعدہ. چلو خطنے اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں کا ایجنٹ ہو, وہ بھی چلتا ہے. تو یہ کر رہے ہیں لوگ یہ کام. تو یہ ہے تجسس, یہ اسلام میں کیا ہے, حرام ہے. ایک دفعہ کیا ہوا, ہمارے پڑوس میں نا کھڑکی کھلتی ہے, یعنی ہمارے مین گیٹ سے دوسری طرف, وہ ہماری کھڑکی نہیں, ان کی کھڑکی ہماری طرف کھلتی ہے, ہمارے گھر کی طرف نہیں, دروازے کی طرف. تو ادھر ٹی وی چل رہا تھا. اب ایک خاتون آئی, ان کی نظر کھڑکی پہ پڑی, فلم چل رہی ہے یا ٹی وی چل رہا ہے یا کیا, واللہ عالم, اکثر فلمیں چل رہی ہوتی ہیں ٹی وی میں. ان کو اندازہ ہو گیا ٹی وی چل رہا ہے. اب وہ ہمارے گھر میں گھسی, ملنے کے لیے آئی تھی. اب وہ نا, اب ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ساتھ کمرہ ہمارا نہیں ہے, ہمارے پڑوسیوں کا ہے. اب ان کو یہ تجسس, مفتی صاحب کا گھر ہے اور کیا چل رہا ہے یہاں پہ, ٹی وی. اب میرے گھر والے مجھے بتا رہے ہیں کہ ٹک کے بیٹھی نہیں ہے وہ, ان کو یہی فکر کہ یار وہ والے کمرے میں جاؤں جہاں, کہہ رہے ان کی ایکٹیویٹیز سے مجھے اندازہ ہو, کبھی یوں جا رہی ہیں, کبھی یوں جھانک رہی ہیں, کبھی یوں جھانک رہی ہیں, کبھی ایسے کر کے دیکھ رہی ہیں. تو ہمارے گھر والے کہتے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا جو پڑوسیوں کا ٹی وی ہے نا, اس سے ان کو غلط فہمی ہو رہی ہے. اور کیونکہ کمرے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو یہ سمجھ رہی ہیں کہ مفتی صاحب کے گھر میں ادھر ممبر پہ بیٹھ کے ٹی وی کے خلاف تقریریں کرتے ہیں اور گھر میں کیا چل رہا ہے, ٹی وی چل رہا ہے. تو گھر والوں نے کو بتا دیا کہ یہ جو آپ یوں کر رہی ہیں نا, یہ ان کا ٹی وی ہمارا نہیں ہے, دوبارہ جا کے اچھی طرح سے دیکھ لیں, ایسا نہ ہو وہاں جا کے خبریں پھیلانے. تو بھائی اگر آپ کو گھر میں بلایا چائے کے لیے, چائے پیو, پتلی گلی سے نکلو, آپ جھانک جھانک کے یوں کرنا, یوں کرنا, یوں کرنا, کتنی گھٹیا حرکت ہے. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور یہ اگر صفائی نہ ہوتی تو ان کو تو یہ ہو جانا تھا. کہ تو ہمیں تو شریعت نے سکھایا ہے اچھا گمان. بس یہ ایک واقعہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. میں بچپن میں تبلیغ والوں کے ساتھ
کہیں گشت کر رہا تھا, ہم نے ایک صاحب کو آتے ہوئے دیکھا, گھر میں داخل ہوئے ہمارے سامنے, ہم ان کے پیچھے پہنچ گئے, امیر صاحب نے دروازہ بجایا, ایک بچہ آیا, جی کون؟ انہوں نے کہا بھائی فلاں صاحب ہیں جو بھی ہمارے سامنے گھسے تھے. وہ اس بچے کے ابو تھے. بچے نے کہا بھی بتاتا ہوں, پوچھتا ہوں میں. وہ گیا اندر, آ کے کہہ رہا ہے وہ گھر پہ نہیں ہے, ہمارے سامنے گھسے ہیں وہ. تو امیر صاحب, دیکھو یہ ہوتا ہے تبلیغی جماعت کی جو کامیابی کی وجہ ہے نا, یہ بیسک اصول ہیں, یہ بنیادی اصول ہیں جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. صرف زبان سے کہتے نہیں ہیں, جو کہہ رہے ہیں اس پر عمل بھی ہے. تو امیر صاحب نے کہا, امیر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ بھئی یہ بدگمانی ہو رہی ہے ان سب کو. تو انہوں نے کہا دیکھو مسلمان, ہم تبلیغ کرنے نکلے ہیں نا, تو پہلے خود تو عمل کریں. خود عمل میں کیا ہے کہ کسی کے خلاف بدگمانی, قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مت کرو, اچھا محمل تلاش کرو. تو انہوں نے کہا وہ یہاں سے آئے ہیں, پیچھے بھی دروازہ ہے, جو میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا پتلی گلی, تو بھائی چوڑی گلی کے ساتھ پتلی گلی بھی تو ہوتی ہے نا. بھائی وہ آئے ہوں, پانی پیاؤ اور اس دروازے سے نکل کے باہر چلے گئے ہوں, تو بچے نے آ کے کہا ہو کہ بھائی نہیں ہے گھر پہ, تو عین ممکن ہے. اور واقعی ایسا ہوتا بھی ہے. بعض دفعہ انسان بھاگا بھاگا ایک دروازے سے آتا ہے, گھر میں پانی پیا یا واش روم گیا اور دوسرے دروازے سے فوراً نکل گیا. تو مجھے ان کا یہ جملہ بہت اچھا لگا اس واقعے میں. 12-13 سال کا تھا اس وقت. اس وقت سے مجھے یہ واقعہ ذہن سے نکلتا نہیں ہے. یہ ہے کہ ان بعض الظن اسم, اے ایمان والو بدگمانی مت کرو. اکثر گمان برے ہوتے ہیں, گناہ ملتا ہے اس پہ. اچھا محمل تلاش کرو بھائی, کہ ضروری تھوڑی جھوٹ بول رہا ہو, لیکن ہم کیا کرتے ہیں 99% امکان ہوتا ہے کہ سچ بول رہا ہے, لیکن 1% چانس ہوتا ہے جھوٹ بولا, تو ہم کہتے ہیں چھوڑو ایک نمبر کا وہ جھوٹ, ابے ہمیں پتہ ہے جھوٹ بول رہا ہے. جلیلی سوال کا جواب دے دیتے ہیں, بھائی میرے بھائی نے اپنی اہلیہ کو 3 طلاق دی, اب کہتے ہیں کہ حلالہ کر لیا, لیکن ہم نے کوئی تصدیق نہیں کی. کیا تصدیق کرانا ضروری ہے؟ بھائی دیکھو, ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے, پہلی بات تو گناہ کرتا ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دینا جائز نہیں ہے, لیکن طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اس میں میں پورا مدلل ابھی کلپ بھی ریکارڈ کروانے والا ہوں انشاءاللہ. ایک چینل پہ ریکارڈ کروا چکا ہوں, مگر وہ چینل مشہور نہیں ہے تو کوئی سنتا ہی نہیں, دوبارہ سے ریکارڈ کرواؤں گا. میرے یہ علمی بیانات ہوتے, یہ جو میرے بیانات ہوتے ہیں نا, یہ واضح و نصیحت ہے, اس پر کسی کے علم کو نہ پرکھا کریں آپ بیٹھ کے, سمجھ رہے ہو. جو میرے جو تحقیقی بیانات ہیں یا میری تحقیقی مقالے ہیں وہ الگ ہیں, اس کا اسٹائل بولو بھائی الگ ہوتا ہے. ان کو مقالے میرے پڑھیں آپ, ریسرچ پہ تحقیقی جو مقالے میں نے لکھے ہیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں کہ قدوری پڑھانے کی طاقت ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے میں بالکل قدوری بھی نہ پڑھا سکتا ہوں, لیکن آپ پہلے ریسرچ کر لیں, اس کے بعد آپ فیصلہ کریں. واضح و نصیحت والے بیانات سے نہیں پرکھا جاتا کسی کی علمیت کو, وہ تحقیقی میدان وہ الگ ہوتا ہے. اچھا میرے بھائی, تو یاد رکھو جس نے بھی 3 طلاقیں دی بیوی کو, تو طلاقیں دے کے پہلی بات تو برا کام کیا, 3 جائز نہیں ہے. پھر عورت نے اگر حلالہ کیا ہے تو یہ پری پلان حلالہ تھا تو حرام ہے. پری پلان کا مطلب عدت گزرنے کے بعد اس خاتون نے کسی مرد سے نکاح کیا اور پہلے سے ایگریمنٹ کیا کہ آپ نکاح کے بعد ہم بستری کے بعد مجھے طلاق دے دو گے, تو یہ ایگریمنٹ کی وجہ سے یہ حلالہ کیا ہو گیا, لعنتی عمل ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لعن اللہ المحلل والمحلل لہ, حلالہ کرنے والے اور جس کے لیے کیا جا رہا ہے ان دونوں پر اللہ کی لعنت. جس کے لیے کیا جا رہا ہے وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ بھی اس میں پلان کا حصہ بنتا ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی سے تم شادی کرو اور پھر یوں کر دینا اور پھر یوں کر, ایگریمنٹ ہوتا ہے. اگر ایگریمنٹ نہیں تھا, اچھا حلال پھر بھی ہو جائے گی, کیونکہ نبی نے اس کو بھی حلال کرنے والا ہی کہا ہے. جس حلالے پر لعنت کی ہے لعنت تو ہوگی, لیکن بیوی طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال بہرحال ہو جائے گی. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے, کیونکہ آپ نے فرمایا حلال کروانے, محلل کہتے ہیں حلال کروانا, حلالہ کروانا تو ہم نے بتایا نا, لعن اللہ المحلل, نبی نے فرمایا وہ شخص جو اس عورت کو پہلے شوہر کے لیے حلال کرے اس پر بھی لعنت, اور جس کے لیے حلال کیا ہے اس پر بھی. پتہ ہے حلال تو ہو گیا ہی نا, نہیں آئی بات میرا خیال ہے, لیکن غلط طریقے سے کیا ہے تو اس عمل پر لعنت ہوگی مگر حلال ہو جائے گی. ابھی اس عورت کے لیے دوسرے شوہر سے طلاق لینے کے بعد عدت کے بعد پہلے شوہر سے نکاح حلال ہو جائے گا, یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن یہ عمل ایگریمنٹ کر کے کیا تو کیا ہو جائے گا, حرام, ناجائز, گناہ ملے گا اس پہ. اور اگر بغیر ایگریمنٹ کے کیا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے.
لوگ ہر قسم کے حلالے کو لعنت کا عمل کہتے ہیں، یہ تو قرآن کے خلاف ہے. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے فَإِن طَلَّقَهَا، مرد اگر زوجہ کو تیسری طلاق دے دے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ یہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے. اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی ہو. آگے قرآن کہہ رہا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے بعد اگر چاہے وہ فوراً بعد ہو، 1 سال کے بعد ہو، 20 سال کے بعد ہو، قرآن نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے. میں دوبارہ آیت پڑھ لوں. فَإِن طَلَّقَهَا، اگر شوہر نے تیسری طلاق دے دی، فلا تحل له من بعد، تو یہ عورت اس تیسری طلاق کے بعد شوہر کے لیے حلال نہیں ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ، یعنی کب حلال ہوگی اللہ وہ وجہ بیان کر رہے ہیں، تنکیحا زوجن غیرہ، پہلے شوہر کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر لے. فإن، پس اگر اس نکاح کے بعد، اور حدیث میں آتا ہے صرف نکاح نہیں بلکہ ہم بستری بھی، اس ہم بستری اور نکاح کے بعد فإن طلقها، یہ دوسرا طلاق دے دے، اگلی رات کو دے دے، 1 گھنٹے بعد دے دے، آدھے گھنٹے بعد دے دے، 15 منٹ بعد طلاق دے دے، 10 منٹ بعد طلاق دے دے، 10 سال کے بعد طلاق دے دے، ایسی کوئی تفصیل قرآن نے بیان نہیں کی ہے. چاہے 10 منٹ کے بعد طلاق دے دے، ہم بستری کی، ہم بستری کرتے ہی طلاق دے دے، اللہ فرماتے ہیں فلا جناح علیہما ان یتراجعا، تو پرانے والے میاں اور اس پرانی بیوی جو ہے نا اس کی، ان دونوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اس میں ان یتراجعا، کہ یہ دوبارہ شادی کر لیں آپس میں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو بھائی آپ غیرت اور کے جوش میں آ کے شریعت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ 3 طلاقوں کا جہاں مسئلہ ہے کہ بول حلالہ تو لعنت ہے، حلالہ تو یہ ہے، تو حلالہ کروا دیا، حلالہ کر. او بھائی جان، اگر قرآن، اگر یہ حلالہ لعنتی عمل ہوتا تو قرآن کیوں اس کو بیان کرتا؟ حدیث میں لعنت ہے، قرآن میں اس کی اجازت ہے، تو پتہ چلا حدیث والا حلالہ کچھ اور ہے، قرآن والا حلالہ کچھ اور ہے. پری پلان حلالہ ہے، وہ لعنت ہے. پلان یعنی پری پلان سے مراد ایگریمنٹ نہیں ہے. تو پھر اگر دوسرا شوہر ہم بستری کرنے کے فوراً بعد طلاق دے دے تو بھی عورت پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اچھا، یہ بھی جائز ہے کہ عورت نے پہلے سے ایگریمنٹ نہیں کیا، شوہر دوسرے شوہر ہیں جب بیوی سے ہم بستری کی، تو عورت کے لیے یہ بھی حلال ہے کہ فوراً طلاق مانگ بھی لے. اس کے ناجائز ہونے کی بھی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے. طلاق عورت اگر بغیر کسی ریزن کے مانگے نا اپنے شوہر سے تو گناہ ہے. ایسی عورتوں کو منافقات میں شامل کیا گیا ہے جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. لیکن اگر کسی ریزن کی وجہ سے مانگ رہی ہے تو اسلام میں یہ غلط، بولو نا بھائی، نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ میں اپنے پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں کیونکہ میرے اس سے بچے ہیں، تو یہ ریزن ہے ایک. بھائی میری یادیں اسی سے وابستہ ہیں. سوال پیدا ہو جب اس سے تھی تو مجھے نکاح کیوں کیا؟ بھائی اس لیے کیا کہ اس سے اجازت نہیں ہے نکاح کرنے کی، آپ سے اجازت تھی تو آپ سے کر لیا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہ سوچا تھا کہ اچھے لگے تو رہوں گی، نہیں لگے تو نہیں. مجھے نہیں اچھے لگ رہے، مجھے آپ کے منہ سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہے. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. اب اگر آپ یہاں تجاوز کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ طلاق لے کے شادی نہیں کر سکتی، یہ اب قرآن پر کیا ہے؟ آپ اپنی عقل لڑا کے قرآن کے حکام کو کیا کر رہے ہو؟ چینج کر رہے ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی وقت طلاق لے کے، ہاں دوسرے پر جبر نہیں ہے، وہ کہیں میں نہیں چھوڑوں گا. آپ نے طلاق مانگی، وہ کہیں میں نہیں طلاق دیتا، تو عورت کو زبردستی کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جب نہیں دیتے تو آپ ہی میرے مقدر میں میاں ہیں، شادی تو ہم نے کوئی ایگریمنٹ تو کیا نہیں تھا، مجبوراً گزارا کریں گے. منع کے ابا آپ ہی بنو گے تو گزارا کریں اس کے ساتھ. اور اگر وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. اس لیے گناہ نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے یار یہ اگرچہ میری بیوی ہے میں نہ چھوڑوں تو، لیکن جب یہ نہیں رہنا چاہتی، اس کے دل میں میرے لیے وہ جذبات نہیں بن سکتے جو پہلے کے لیے ہیں، تو چھوڑ دینا بہتر ہے یا نہیں ہے؟ بھائی میں تو لوگوں کو ویسے ہی مشورہ دیتا ہوں جن کی بیویاں طلاق مانگ رہی ہیں، کوئی ریزن نہیں. میں کہتا ہوں یار طلاق اچھی چیز نہیں ہے، لیکن یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے جو نہیں رہنا چاہتی زبردستی گھسیٹ کے رکھو اس کو اپنے پاس. یہ کوئی اچھا کام ہے؟ ابے کیا ہو گیا؟ او بھائی محبت کا رشتہ ہے، محبت سے رہو، ٹھیک ہے، نہیں رہ سکتے تمیز سے الگ ہو جاؤ نا. تو طلاق نہیں دینی چاہیے، لیکن اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی تو بیوی کے لیے تو غلط ہے بلا وجہ مانگے، لیکن آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب نہیں رہنا چاہ رہی تو یار ایسی عورت سے کرو شادی جو غیرت مند ہو، آپ سے ٹوٹ کے محبت کرے. نبی نے کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو محبت کرتی ہو. تو یہ جب طلاق مانگ رہی ہے اس کا مطلب آپ سے یہ محبت نہیں کرتی. تو
تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو طلاق دینے کے بعد کہ بھائی مجھے دوسری مل جائے گی تو چھوڑ دو اس کو. اور اگر نہیں آپ کہو یار میں تو اس سے بھی جاؤں گا ٹھیک ہے نا, مجھے ویسے ہی کوئی لفٹ نہیں کرائے گا معاشرے میں, پھر بے شک نہ چھوڑو. آپ بولو بھائی ٹھیک ہے تمہیں میں سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن مجھے تم ہی سمجھ میں آ رہی ہو, تمہارے علاوہ مجھے کوئی سمجھ میں. تو اختیار تو اللہ نے مرد کو دیا ہے نا, سمجھ رہے ہیں بھائی میں نہیں رہ سکتا, مجھے تم سے اتنی محبت ہے, تمہیں اگرچہ نہیں ہے لیکن اب تو تم نے اپنی مرضی سے قبول ہے نا ہمیں, تو اب ہم تو تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محبت ہو گئی, ہم نہیں چھوڑیں گے, جاؤ. تو بعض دفعہ مرد ایسا ہوتا ہے, ایک صحابی نبی کے پاس آئے, انہوں نے اپنی زوجہ کے بارے میں بتایا کہ کچھ ایسی حرکتیں بتائیں ان کی جو نازیبہ ہوتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کو طلاق دے دو. تو آپ نے حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, ان صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر مت دو. مطلب یہ کہ وہ عورت ایسی ہے کہ وہ رکھنے کے قابل نہیں ہے, لیکن اب تمہیں عشق کی حد تک محبت ہو گئی ہے تو ایسا نہ ہو کہ برائی میں نہ پڑ جاؤ کسی نا. ایسی عورت کو چھوڑو گے تو اب تمہیں اس ڈیزائن کی دوسری ملے گی نہیں, وہ زیادہ خوبصورت تھی یا کیا مسئلہ تھا اس میں, تو پھر تمہیں وہی. ایک صاحب کی بیوی بد اخلاق تھی مگر خوبصورت بہت تھی, تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. اب ان کو اچھے اخلاق والی مل گئی مگر اس کی شکل بیچاری کی بقول ان کے, آپ کوئی بھی نہیں جانتا نہیں ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں, اس لیے کوئی غیبت نہیں ہے, کسی کا راز فاش نہیں کر رہا. تو وہ میرے پاس آئے, کہنے لگے یار وہ پرانی بہت یاد آ رہی ہے. میں نے کہا کہہ رہا یار وہ ٹھیک ہے بد اخلاق تھی لیکن شکل اچھی تھی. کہہ رہے یہ اخلاق کی بہت, لیکن کہہ رہے شکل بالکل بھی اچھی نہیں ہے. تو میں نے کہا اب اس کو بھی گزارا کر لو. اب وہ ان کے ماشاء اللہ گزارا ہو رہا ہے, بچے بھی ہو گئے ان کے. میں نے کہا ورنہ جب اگلی ملے گی نا تو نہ اخلاق کی اچھی ہوگی اور نہ شکل کی ہوگی, پھر بولو کہ دوسری اخلاق کی تو اچھی تھی نا. تو شکر کرو جو بھی اللہ نے جس کو جو پیس دے دیا اللہ کا شکر ادا کرے. جو ملا صبر کرو, شکر کرو. دنیا میں سارے مزے دنیا میں نہیں ہوتے. پازیٹیو چیزوں کو دیکھو, نیگیٹو کو اگنور کرو. تو اب اللہ نے قرآن میں کیا کہا کہ اب اگر شادی کے بعد دوسرا میاں طلاق دے دے, فوراً دے دے, اگلے دن دے دے, 10 سال کے بعد دے دے, وہ اس کا ہیڈیک ہے, وہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر دوسرا شوہر اس نیت سے طلاق دے دے کہ یہ پہلے شوہر کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے, اس کے بچے ہیں, اس کے جذبات و فیلنگ اسی کے ساتھ ہیں, میرے ساتھ یہ نباہ نہیں کرنا چاہتی, تو اس طلاق پہ اس کو ثواب ملے گا. مقصد تو راحت. طلاق اس لیے بری چیز ہے کہ اس سے نقصان ہوتا ہے نا, یہاں طلاق کا نقصان کے بجائے کیا ہو رہا ہے, فائدہ ہو رہا ہے. اور دوسری بات جو حلالے کا مقصد تھا وہ بھی حاصل ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ جب مرد نے 3 طلاقیں دی تھیں تو طلاق میں یا تو عورت قصوروار ہوگی یا کون قصوروار ہوگا, آدمی. یہی مسئلہ ہے نا. اگر عورت قصوروار تھی تو اس کی زندگی میں نیا مرد آیا تو اس کو کمپیئر کرنے کا چانس دیا شریعت نے, دیکھو یہ بھی ہے وہ بھی ہے, دونوں میں زیادہ اچھا کون ہے. اب سوچ سمجھ کے جانا. جو جھگڑے ہو رہے تھے, اگر اس کا پرانا میاں غلط تھا تو وہ کبھی بھی پرانے کے پاس نہیں جائے گی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات. وہ کہے گی اللہ نے میری جان چھڑا دی, میری زندگی میں ایک نیا مرد آ گیا, ایک اچھا آدمی مل گیا, میں اب آپ ہی کے ساتھ زندگی گزاروں گی, مجھے وہاں جانے کا کیا شوق ہے. دوبارہ اس کے پاس جانا چاہتی ہے, اس کا مطلب فالٹ کس میں تھا, عین ممکن ہے آپ میں فالٹ ہو. اب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جو ہے نا مرد کیسے ہوتے ہیں. اور مرد کی اگر غلطی تھی تو جب وہ دھکے کھائے گا نا, اس بیوی کو یاد کر کر کے روئے گا, تو اسے اندازہ ہوگا یار اس میں فالٹ تھے, مگر اب جو میں رشتے تلاش کر رہا ہوں اس سے بھی زیادہ فالٹ والے مل رہے ہیں. اور یار کم از کم بچوں کو تو پال رہی تھی نا, اب تو بچے بھی گئے, چلو کھانا نہیں بناتی تھی, خدمت نہیں کرتی تھی, تمیز سے بات تو کرتی تھی. وہ یادیں جب علیحدگی ہوتی ہے نا, یادیں تو پھر آتی ہیں. کہے گا یار یہ تو کسی اور کے نکاح میں چلی گئی, یار یہ تو بالکل اختیارات ختم ہو گئے. وہ 100 دفعہ سوچے گا. اگر وہ اپنے فیصلے پر نادم نہیں ہے, وہ کہہ رہے میں نے صحیح کیا, تو وہ دوبارہ کبھی بھی شادی, بولو بھائی, بولتے کیوں نہیں کرے گا. وہ کہے گا اچھا ہے کسی اور سے نکاح ہو گیا, فون کر کے اپنی پرانی بیگم کو بول دے گا اب اسی کے ساتھ رہنا, اس خوش فہمی میں نہ رہنا کہ میں آپ سے شادی کروں گا, ادھر ہی زندگی گزارو, ہنسی خوشی زندگی گزارو, میری جان چھوٹی, اچھا ہوا تمہیں بھی گھر مل گیا. سمجھ رہے ہیں. لیکن اگر وہ طلاق کے بعد دوبارہ نکاح کر رہا ہے, اس کا مطلب وہ یہ مان رہا ہے کہ غلطی طلاق دینے میں کس کی تھی, میری تھی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ فلا جناح علیہما ان یتراجعا ان ظنا یقیما حدود اللہ, دونوں آپس میں شادی کر سکتے ہیں اگر ان کا خیال ہو کہ اب یہ جھگڑے نہیں ہوں. اس کو بھی سزا مل گئی اور آپ کو بھی سزا مل گئی. ایک آخری بات بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. بیان تو میرا ختم پہلے ہی ہو چکا ہے, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. تو یہ غریبی چل رہی ہے, بیان ختم ہو چکا تھا. جب مسائل شروع کر دوں نا میں, تو اس کا مطلب بیان ختم ہو چکا ہے, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. تو لوگ اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں, یہ ایک اہم بات ہے.
لوگ کہتے ہیں غیرت کے خلاف ہے کہ 3 طلاقیں دی, ایک آدمی کی بیوی کسی دوسرے مرد کے پاس جائے پھر وہاں سے گھوم کے واپس ہے, غیرت کے خلاف ہے. یہ غیرت کے خلاف اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ نے 3 طلاقیں دے دیں, عدت بھی پوری ہو گئی, تو وہ اب آپ کی بیوی ہے نہیں, وہ جہاں چاہے جس سے چاہے شادی. کسی کی طلاق یافتہ سے شادی کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے, آپ کا اس سے کوئی ریلیشن نہیں رہا, وہ جہاں چاہے شادی کرے. اب اگر وہ دوسرے مرد سے طلاق لیتی ہے تو یہ بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. عورتیں طلاق لیتی ہیں نا مختلف بیسس پر, تو غیرت کے خلاف ہے. کسی بھی بیس پہ طلاق لیتی ہے, کوئی بیس معقول ہو, پھر جب طلاق لینے کے بعد عدت بھی پوری کر لے, تو جیسے اس کا کسی اور مرد سے نکاح کرنا غیرت کے خلاف نہیں ہے, اپنے پرانے میاں سے نکاح کرنا بھی غیرت کے خلاف نہیں ہے. تو کون سا اسٹیپ ہے جو آپ کو لگتا ہے یہاں سے غیرت کے خلاف کام شروع ہو رہا ہے؟ تو اس لیے جو جائز حلالہ ہے وہ غیرت کے خلاف نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. علم معاشرے میں, مارکیٹ میں شارٹ چل رہا ہے, بس تبصرے چل رہے ہیں آج کل معاشرے میں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.